अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादा कैसी हैं वालेकुम आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज ठीक थोड़ी ठाक। ठीक आ रही है बस? जी 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 ठीक है। जानदार है? अब जी थोड़ी थोड़ी जानदार आ रही है। सही है, चले ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और वैसे तो हर हाल में शुक्र है। चलिए शुरू करते हैं, मैं शेयर करूं। और आज हम उर्दू की बुक से शुरू करेंगे ताकि थोड़ा सा पिछला रिवीजन हो जाए, क्या पढ़ा था, और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपका कौन सा लेसन अरबी की बुक में? नंबर क्या है लेसन का? 8वां। 8वां। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे इस बुक में 18वां है, ठीक है। 18th जी लेसन है। ये जो आपकी उर्दू की बुक होती है ना, ये 2 किताबों से मिला के बनाई गई है, 1 और 2 से, ठीक है। इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है। तो आपका जो 8वां लेसन है वो यहाँ पे 18वां लेसन है, 18th लेसन है। अच्छा, इसमें मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आपको मैंने बताया था कि जो बाकी जुबानें होती हैं, जितनी भी जुबानें हैं, उनमें सिंगुलर और प्लूरल 2 चीजें होती हैं, 2 सीगे होते हैं बस, वाहिद और जमा के। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी क्या होता है, वाहिद और जमा, 2 ही सीगे होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, लेकिन अरबी जुबान में क्या होता है कि मिडल में एक और भी चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? जो मिडल में चीज आती है, मसना वाहिद और जमा के बीच में जो चीज आती है उसे मसना सानिया मसना मसना मुसन्ना। हाँ, देखा, मुसन्ना। बोलने से फर्क पड़ता है ना। मुसन्ना कहते हैं उसको। मुसन्ना। कुछ लोग तस्निया भी कहते हैं, लेकिन तस्निया जो होता है वो सही नहीं है कहना। मुसन्ना या डुअल, इंग्लिश में कहना है तो डुअल फॉर्म कहें, ठीक है। और उसका मतलब होता है 2। 2 के लिए एक अलग, वाहिद के लिए अलग लफ्ज सिगा बोला जाता है। जमा के लिए, जमा कहाँ से शुरू होती है? जमा कहाँ से शुरू हो जाती है? 3 या दो 3 से ज्यादा से। 3, 2 या 2 हाँ। से ज्यादा। नहीं, 2 3 से या तो 3। 2 तो आपका वो डुअल फॉर्म होती है ना, मुसन्ना जिसे कह रहे हैं, हाँ ठीक ठीक। वो तो उसके लिए होती है। लेकिन 3 से हमारी जमा शुरू हो जाती है, जबकि उर्दू और इंग्लिश में हमारी 2 से ही जमा शुरू हो जाती है ना, वाहिद और जमा। तो एक जी लड़का, अब बॉय, और फिर क्या हो जाएगा, बॉयज। अब बॉयज में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, लाखों भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया के बॉयज भी हो सकते हैं, सही है। तो बाकी जबानों में जमा 2 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी जुबान की जो जमा होती है वो 3 से शुरू होती है। तो बीच में एक मिडल चीज आती है जिससे हम मुसन्ना कहते हैं, और इंग्लिश में उसको डुअल फॉर्म कहते हैं। जैसे आपकी, मैंने बताया था लास्ट टाइम शायद, ड्यूल पर्सनैलिटी भी होती है लोगों की, ड्यूल नेशनैलिटी भी होती है, सिटीजनशिप भी होती है, इस तरह होता है ना। तो वो यानी 2 का अदद उसके लिए 2 पे बोला जाता है, ड्यूल फॉर्म जो होती है। अच्छा, अब आप देखें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें तस्निया बताया गया। तस्निया मुसन्ना को कह सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत है। इसकी वजह मैं बता दूं आप लोगों को कि मुसन्ना और तस्निया में क्या फर्क है। क्यों जी नहीं जी कह बताइए। सकते मुसन्ना को तस्निया? तस्निया वो अमल होता है जो वाहिद से आप मुसन्ना बनाते हैं ना, तो वो जो अमल होता है जिसमें आप बना रहे होते हैं, यदुन से यदानी, बैतुन से बैतानी, किताबुन से किताबानी, वो जो आप चेंजिंग ला रहे होते हैं ना, उसको तस्निया कहते हैं। उस अमल को तस्निया कहते हैं, उस एक्ट को तस्निया कहते हैं। मुसन्ना होता है 2 का अदद। समझ आ गई? फर्क पता लग गया? इसलिए हम तस्निया से ज्यादा क्या बोलते हैं, मुसन्ना बोलते हैं। जी जी अच्छा, फिर मैंने बताया था कि आपका यदुन प्लस यदुन क्या हो जाता है, यदानी हो जाता है। एक हाथ, यदुन एक हाथ होता है, और प्लस एक हाथ और डाल दें यदुन, तो वो यदानी बन जाता है। लेकिन अगर आप यदुन प्लस यदुन करेंगे, 3 हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। कुरान मजीद में ऐदी हिम आता है ना, बार बार पढ़ते हैं ऐदी, तो वो जो ऐदी का लफ्ज आता है ना, ऐ दिन, वो आपका क्या होता है, वो 3 पे बोला जाता है। ये 2 पे बोला जाता है, यदानी। और यदुन किस पे बोला जाता है, ये वाहिद पे बोला जाता है, तनवीन के साथ। इसी तरह बैतुन, बैतुन प्लस बैतुन बैतानी, और बैतुन प्लस बैतुन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा क्या बनेगी बैतुन बुयूत। की, बुयूतुन, बुयूतुन, ठीक है। रफई हालत होगी, लेकिन अगर वाहिद में रफई हालत है तो ये भी रफई हालत है, इसको भी आप रफई हालत समझिए। आनी साउंड जो होती है ये रफई हालत होती है,
کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیتن بیتانی یہ رفعی حالت ہے، اور پھر آگے بیوتن بھی رفعی حالت ہے، اس پہ بھی دو ہی پیش لگائیں گے. پھر انشاءاللہ ہم اس سے نسبی جری حالت بھی سیکھیں گے. جیسے بیتن سے نسبی جری کیا ہوتی ہے؟ بیتن سے نسبی جری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بیتن اور بیتن. بیتن اور بیتن. بیتن. ہاں، تو جس طرح واحد کی رفعی نسبی جری حالت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ڈوئل فارم کے بھی نسبی جری حالت ہوتی ہے، مثنیٰ کی بھی نسبی جری حالت ہوتی ہے. بیتانی اس میں یہ بہت ہمیں فائدہ ہے کہ اس کی نسبی جری حالت، اس میں تو تین شکلیں بدلی تھیں. یہاں پہ 3 شکلیں بدلی ہوئی تھی نا، بیتن بیتن بیتن. بٹ یہاں پر آپ کی بیتانی رفعی حالت ہے اور بیتینی بیتینی دونوں ایک ہی شکلیں اگلی والی، نسبی اور جری. کتابن کتابانی رفعی حالت مثنیٰ کی، تو پھر کتابینی کتابینی. اور جب ہم جمع میں جائیں گے تو بیوتن رفعی حالت ہے، اور اس کا کیا ہو جائے گا؟ بیوتن اور بیوتن، وہ بھی 3 شکلیں بدلے گا. جمع مکسر اور واحد ایک ہی طرح سے ایکٹ کرتی ہے، ایک ہی طرح سے ہوتی ہے. یہ اس میں بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں، اس میں بھی تنوین ہوتی ہے. جمع مکسر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ جو جمع آ رہی ہوتی ہے آگے، اس میں بھی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بیوتن بیوتن بیوتن، وہ بھی 3 شکلیں بدلی کرتی ہے، اس پہ بھی تنوین آتی ہے. لیکن جو مڈل فارم ہے نا، یہ جو ڈوئل فارم ہے، اس میں آپ کی تنوین نہیں آ رہی، آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کی رفعی حالت ساؤنڈ سے آ رہی ہے. یہ جو آنی ساؤنڈ ہے نا، جب اس کو آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے یہ مثنیٰ بھی ہے لفظ اور یہ رفعی حالت میں بھی ہے. ٹھیک ہے، رفعی حالت بھی ہے اور 2 کا معنی بھی دے رہا ہے. یا دانی جب بھی ساؤنڈ سنیں گے نا تو آپ کی یہ رفعی حالت ہوگی. تو پھر اس کی نسبی جری حالت کیسے کیا ہوگی، کوئی بتائے گا؟ اس کی تو زبر سے چینج ہو گئی نا، ہم نے یدن سے یدن یا بیتن سے بیتن کر دیا تھا، ہے نا. اس کی کیسے چینج ہوگی؟ یدانا. نہیں، میں بتاتی ہوں. جیسے آپ کتابانی کہتے ہیں نا، ہے جی. نا، کتابانی کون سی حالت ہے؟ 2 کا معنی دے رہا ہے، حالت کون سی ہے؟ یہ کتابانی رفعی حالت ہے. آنی رفعی ساؤنڈت حالت ہے. رفعی، ہاں آنی ساؤنڈت رفعی حالت ہے. اب اس کو نسبی جری میں کیسے لے کے جانا ہے؟ اس کے اوپر تو تنوین ہے ہی نہیں، ہے نا. تو اس کو 2 زبر کیسے دیں گے اور 2 زیر کیسے دیں گے؟ تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کی نون سے پہلے جو الف ہے اس کو یا میں چینج کر دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدینی بن جائے گا، یدینی. نون سے پہلے جو الف ہے نا، یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. نون کے نیچے زیر جو ہے یہ تو مثنیٰ کو ظاہر کر رہا ہے، زیر. یہ الف جو ہے یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. تو پھر آپ اس کو چینج کر دیں گے یا میں. یا جو ہوتی ہے وہ کسرہ کے لیے بھی ہوتی ہے، زبر کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یدینی کتابینی، کتابانی سے کتابینی کتابینی. وہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. لیکن تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ یہاں پر تو آپ تینوں شکلیں بدلنے کا دن کر دیتے ہیں نا واحد میں. اسی طرح کتبن کتبان کتبن کر دیتے ہیں. بٹ یہاں پہ کیا کریں گے، یہ رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی ہے، یہ بھی آنی ساؤنڈ کے ساتھ. تو اس کی نسبی جری حالت کیسے بنائیں گے؟ 2 زبر تو نہیں لگا سکتے نا آپ اس کے اوپر. تو پھر آپ کیا کریں گے، نون سے پہلے جو الف ہے اس کو یا میں چینج کر دیتے ہیں. تو کتابن سے کیا ہو جاتا ہے، کتابینی ہو جاتا ہے. اور یدن سے یدینی ہو جاتا ہے. اس کو یا میں چینج کرنا ہے، یا سکون والی، یا سکون والی لگائیں گے. لگا کے دیکھیں اپنے پاس، یدینی. میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں، میں کر دیتی ہوں. جی. یہ آپ کا یدانی سے کیا ہو جائے گا، یہ یدانی تو رفعی حالت ہے نا. اس میں نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ 2 کو ظاہر کر رہا ہے. جب بھی نون کے نیچے کسرہ آئے گا 2 کو ہی ظاہر کرے گا. اور یہ جو آپ کا الف ہے یہ آپ کا یہاں پہ نسبی جری حالت میں یا میں چینج ہو جائے گا. یہاں پہ تو یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے الف. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا یہ ہے یدینی. یہاں پہ بھی یدانی تھا نا. تو یہ یا اور دال پہ تو زبر ہی رہے گی. الف کس میں چینج ہو جائے گا، یا میں چینج ہو جائے گا. اور الف کے اوپر کیا ہے، الف کے اوپر حرکت کیا ہے. اگر الف خالی ہو تو اس پہ کیا حرکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے اس پہ. اگر ہم سکون لکھ دیں گے تو حمزہ بن جائے گا نا پھر، یدینی. تو یہ آپ کا بس آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کو نون بنا دینا تھا. نون کے نیچے زیر لگا. اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ کا نون کے نیچے زیر ہی آ رہا ہے. تو یہ بھی آپ کا ڈوئل کو ظاہر کر رہا ہے، 2 کو ظاہر کر رہا ہے. یہ یا جو ہے نا یہ نسبی اور جری دونوں حالتوں کے لیے.
تو یہ رفعی حالت ہو گئی. دیکھیں ریڈنگ کرنا ترجمہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز ہے گرامر, اس کو سیکھنا پھر اس کو قرآن میں اپلائی کرنا, وہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ آپ کا ہے یدانی رفعی حالت, اور یہ آپ کی اس کو آپ نسبی حالت کہہ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے الف کو یا میں چینج کر دیا تو اب یہ نسبی حالت میں چلا گیا یدینی. بالکل ایسی کتابانی کتابینی بھی ہوتا ہے نا. اچھا اب اس میں آپ نے جری حالت میں کیا کرنا ہے, جری حالت میں کیا کریں گے, سیم ایز اس کو آپ کیا کریں گے, کاپی پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. جیسے آپ مریم مریم ماں کر دیتے ہیں نا, مریم ماں, اور پھر مریم ماں کو کاپی پیسٹ کر کے آگے جری حالت میں بھی مریم ماں لکھ دیتے ہیں نا, بالکل اسی طرح اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یدینی لکھ دینا. تو اس میں 3 شکلیں بدلی ہوئی تھی, یدن, یدن اور یدن, ہے نا. اور اس میں کیا ہے, جمع میں بھی جا کے آپ کے جب وہ بیوتن بنا تھا یا کلامن بنا تھا تو 3 شکلیں بدلی ہوئی تھی, لیکن مڈل میں آپ کی صرف 2 شکلیں ہیں, یدانی, یدینی اور یدینی. اور یہ پھر پتہ کیسے چلے گا بھائی جری حالت ہے یا ہوتا ہے نا کہ اس میں سے نسبی حالت کون سی ہے, یہ تو دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں, یدینی یدینی, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے پھر کہ کون سی حالت آ رہی ہے. پیچھے حرف جر ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جری حالت ہے, اور اگر پیچھے حرف جر نہیں ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ نسبی حالت, ٹھیک ہے. وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کو آپ نے ابھی یہ 3 شکلیں کیا ہیں, یدانی, اس کو آسان والا لفظ لے لیتے ہیں نا, کتابن لے لیں, کتابن سے کیا بن جائے گا, کتابن تو واحد ہے نا, جب اس کو ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کتابانی بنے گا, ہے نا, اور پھر کتابینی اور کتابین. صحیح. اگر ڈوز زیادہ ہو رہی ہے تو میں یہیں پہ اسٹاپ تو خیر میں نے بھی کرنا ہی ہے, لیکن اس کو پھر میں نکال دیتی ہوں بیچ میں سے. ابھی آپ صرف یدانی پہ رہیں, رفعی حالت پہ رہیں, کتابانی پہ رہیں, بیتانی پہ رہیں. لیکن میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے, آپ لوگ بچے تو نہیں ہے نا, جی کیا جی ٹھیک خیال ہے ہے؟ استاد. ہاں تو میں اب جب جہاں بھی آئے گا نا, میں نسبی جری حالت بھی ساتھ ہی پوچھ لیا کروں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں نا. تو آپ کا کتابانی ایک لفظ آسان والا یاد کر لیں, ٹھیک ہے. کیا ہے, کتابن سے کتابانی بنتا ہے, رفعی حالت ڈوئل فارم کی, مثنیٰ کی, اور پھر آپ کا کیا بنتا ہے جناب کہ اس کا کتابانی سے کتابینی, کتابینی. بیتن سے بیتانی اور بیتینی, بیتینی بن جائے گا. جیسے اس کی تینوں حالتیں بن رہی ہیں نا, واحد کی اور جمع کی بھی تینوں حالتیں بن رہی ہیں, بالکل اس کی بھی تینوں حالتیں بننی ہیں, رفعی حالت اور نسبی حالت یدینی, اور پھر جری حالت بھی یدینی. بیتانی رفعی حالت, بیتینی بیتینی نسبی جری حالت. چلیے اب ایک نہ ایک آپ کے کسی نہ کسی کونے میں یہ چیز چلی گئی ہے. اب بیچ میں ہم نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے, جب اپنی جگہ پہ آئے گی تو پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ واحد ہوتا ہے, پھر مثنیٰ ہوتا ہے, اور پھر جمع ہوتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. اسی طرح اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ بھی حاذا پلس حاذا حاذانی ہو جاتا ہے, اور جب 3 حاذا ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ کیا بن جاتا ہے, حاذا پلس حاذا کیا بن جاتا ہے, ہاؤلائی ہاؤلائی بن جاتا ہے. اسی طرح ذالکا, ذالکا 2 ذالکا ہوں گے تو کیا بن جائے گا, اولائکا. اولائی کا نہیں 3 ہوں گے نہیں تو اولائکا بنے گا, 2 ہوں گے تو ہاتانی ذالکا بنے گا, ذالکا بنے, ذالکا بنے گا. اس کو رہنے دے, وہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے بولنا. تو اشارہ کو ابھی آپ صرف کیا رکھیں, حاذا اور حاذانی. ذالکا کو ابھی رہنے دیں, حاذا پلس حاذا حاذانی تو سمجھ آ رہی ہے نا, جی جی اور حاذا پلس حاذا ہاؤلائی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد حاذی ہی پلس حاذی ہی کیا بن جائے گا, ہاتانی بنے گا, جی ہے نا, کیونکہ یہ جی مؤنث ہے نا, تو یہ جی حاذانی تو نہیں بن سکتا, یہ ہاتانی بنے گا کیونکہ یہ مؤنث ہے. تو حاذی ہی پلس حاذی ہی ہاتانی, اور سیارتن پلس سیارتن کیا بنے گا, سیارتانی. سیارتان. صحیح ہے نا. جی تو پھر جمع کی طرف بعد میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. ویسے جمع آپ کو آتی ہے, اس میں مشکل نہیں ہے. اس کی اگر آتی ہے تو حاذی ہی کی آتی ہے تو ہاتانی, اور ہاتانی تو ڈول فارم ہے, اور جمع جو ہے وہ ہاؤلائی ہے, تو اس کی بھی آتی ہے. اس کی جمع کیا ہوتی ہے, سیارتن سیارتانی, آگے جمع کیا بنتی ہے, سیاراتن. ویری گڈ, ماشاء اللہ آپ نے بنا لی. تو عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں, ایک واحد کا ہوتا ہے, ایک مثنیٰ کا ہوتا ہے, ایک جمع کا ہوتا ہے. سیارتن واحد ہے,
تنوین آ رہی ہے. سیارتانی وہ آپ کا مثنیٰ ہے اور جمع کیا ہے سیاراتن. اب جی سیاراتن کیوں بنی ہے؟ کیونکہ وہ سیارتن تھی، مؤنث تھی، تو مؤنث کی جمع الف تا سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. جی مؤنث کی اور طرح بنتی ہے، مذکر کی اونا ساؤنڈ سے بنتی ہے. مسلمون، مسلمانی، مسلمونا. نا وہ مذکر کی جو ہے وہ اونا ساؤنڈ سے بنے گی. یا کافرون، کافرانی، دو کافر اور کافرونا. جی ٹھیک ہے. چل کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد کوشچن آ رہے ہیں. من ہازان الولدانی، تو من کیا ہے کوشچن کے لیے، اور ہازانی دو. اچھا اب جب یہاں پہ آزانی آئے گا تو یہاں پہ آپ کا ولدن نہیں آئے گا، ولدانی آئے گا. یہ میچ کرتے ہیں آپس میں. یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مشارن الیہ ہی ہے نا، یہ دونوں آپس میں یہ مرکب اشاری بن رہا ہے. یہ مرکب اشاری بن رہا ہے. مرکب اشاری بن کے یہ من کی خبر بن رہا ہے. من مبتدا ہے اور آگے خبر آ رہی ہے. تو یہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ ہما طالبانی جدیدانی. اب یہاں پہ صوفی مرکب کیا بن رہا ہے؟ ہما. ہما کیا بنے ہما گا؟ دو کے لیے ہو رہا ہے نا، ڈیول ہاں کے دو لیے کے لیے ہما ہی ہو اشارہ سکتا ہے، اشارہ ہے. جی اشارہ ہے. ہم، جی تو یہ اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہما کا ہوا بھی ہو ہوا سکتا ہے اور ہوا ہیا بھی ہو سکتا ہے. یا ہیا ہو بھی ہو سکتا ہے. دونوں کا جب ڈول فارم لیکن بنتی یہاں ہے نا پہ ہوا ہوا. ہوگا، طالب یہاں علم آ رہا ہے تو اس ہاں وجہ سے. طالب علم آ رہا ہے نا، اس لیے ہما مذکر ہوگا. لیکن جی اگر یہاں طالبتانی آ رہا ہے، تو پھر طالبتن سے ہی آتا ہے، طالبتانی آ رہا ہے، تو پھر اس کا میننگ پھر کیا ہی ہوگا؟ پھر اس کا ہیا واحد مطلب ہیا ہوگا. اس کا ہیا ہوگا، واحد لیکن ہیا. ڈیول ہما ہی ہوگا کیونکہ دونوں کا مذکر اور ہاں مؤنث کا ہما ہی ہوتا ہے. بالکل. ہوا پلس ہوا بھی ہما ہوتا ہے، ہیا پلس ہیا بھی ہما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو لڑکوں کے ساتھ لڑکے کا معنی کر دیں گے اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکی کا معنی کر دیں گے. تو یہاں پر آپ کا جملے میں یہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ ضمیر سے اگر جملہ مبتدا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا نا. جی اور طالبانی جدیدانی کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی بن کے یہ خبر بن کے خبر بن رہا ہے. خبر بن گیا. تو ہماری کیا کیا چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں؟ ایک تو علم بن سکتا ہے نا، اس میں اشارہ بن سکتا ہے، اس اسم میں ضمیر اشارہ، بن اسم سکتا ضمیر ہے، بھی بن سکتی ہے. اس میں موصول بن سکتا ہے، ہاں معرفہ الف لام باللام والا بن کوئی بھی، سکتا الف لام والا کوئی لفظ بھی مبتدا بن سکتا ہے. ہے، معرفہ بالندا بھی بن سکتا ہے، مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. وہ تو معرفہ کی ساری اقسام ہے نا. اب ان میں سے جی کیا کیا بن سکتا ہے وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. 4 اوکے. چیزیں آپ نے امپورٹنٹ دیکھنی ہے اس میں. ایک تو علم، کوئی بھی نام ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا. حامد، مریم، جو بھی ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا. اس کے بعد الف لام والا اسم جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا مبتدا بن سکتا ہے. الکتاب، القلم، ہے نا، الولد، جی یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اسم اشارہ مبتدا بن سکتا ہے. کوئی بھی جی اشارہ ہوگا، واحد کا ہوگا، مثنیٰ کا ہوگا، جمع کا ہوگا، کوئی بھی اشارہ ہوگا وہ معرفہ ہی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے تو وہ آپ کا مبتدا بن جاتا ہے. چوتھی چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے آپ کی اسم ضمیر. ٹھیک ہے. استفہام. جی جیسے یہاں پر آپ نے ہما بنائی نا. جی جی ہاں تو یہ آپ کا 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. استفہام وغیرہ کو بھی رہنے دیں. ٹھیک ہے. اوکے. وہ اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں کہ ہم جملہ جو ہوتا ہے نا، جو یہ والا جملہ ہوتا ہے اس کو ہم انالیسس اس کا نہیں کرتے. صحیح. ہاں انالیسس ہم کن جملوں کو کرتے ہیں؟ جو آپ کے کوشچن کے علاوہ جملے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر ٹھیک. ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم آپ کوشچن اسم استفہام کہہ سکتے ہیں نا. صحیح ہے نا. اس کو اسم جی اشارہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آگے اس کا مشارہ الیہ کہہ سکتے ہیں. دونوں مل کے مرکب اشاری بن رہے ہیں. بس اس طرح اکیلے اکیلے کرتے ہیں. جو کمپلیٹ ہم جملہ بناتے ہیں نا کہ یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے یا اسمیہ بن رہا ہے تو پھر وہ ہم اس میں بناتے ہیں جو آپ کا کوشچن کے بغیر ہوتا ہے، جو جواب ہوتا ہے. تو ہما مبتدا بن گیا، طالبانی جدیدانی دونوں مل کے، ان کو توڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہیں. جی اچھا ایک کوشچن میرا آ رہا ہے کہ یہ تو معرفہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے یہ ڈیفینیٹ نون ہے اس لیے تو مبتدا بن رہا ہے نا. جی ہے جی نا. تو جی یہ کیا ہے؟ طالبانی جدیدانی دونوں ورڈ کیا ہیں؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. یہ طالبانی معرفہ ہے، جدیدانی بھی معرفہ ہے. جی اچھا آپ لوگ نا تھوڑی سی گڑبڑ پتہ ہے کہاں کرتے ہیں؟ معرفہ اور مرفوع میں جو ہے نا آپ فرق نہیں کر پاتے. یہ مرفوع ہے، معرفہ نہیں. معرفہ ہاں دیکھا ال ہو کے گئی نا ساتھ ہوگا. بات. جی 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 اندر جی کی واضح ہو آپ کے اندر کی بات کو میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر بھی گزر گیا. چکی ہے نا.
مجھے بھی صحیح بہت مرفوع اور معرفہ میں بہت نہیں کنفیوز نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک 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 تو جب تک یہ آپ کا نکیرہ ہے, کیوں جی نکیرہ جی ہے, کیونکہ اس کے بعد الف طالبان لام نہیں آ رہا. جب جی تک الف لام نہیں آئے گا یہ معرفہ نہیں بنیں گے دونوں. ٹھیک ٹھیک الطالبانی اور الجدیدانی جب تک نہیں ہوگا نا تو یہ آپ کا کیا نہیں ٹھیک بنے گا, یہ یہ آپ معرفہ یہ نہیں بنیں معرفہ گے نہیں الف بنے کے گا, بغیر. معرفہ نہیں بنے گا. جیسے یہ الاختانی ہے نا, تو اختانی ہوگا تو جی نکرہ ہوگا, جی جی بالکل اور جی مرفوع ہوگا, اور مرفوع ہوگا. زیر پہ مت جانا, صحیح صحیح. زیر پہ مت جانا, زیر تو 2 کی علامت ہے. جی 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 نون کے نیچے اب میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ زیر جی جو ہوتی ہے وہ 2 کی علامت دو ہوتی ہے. کی علامت. نون پہ زبر آ جائے تو وہ جمع کی علامت ہوتی ہے. صحیح. نون پہ زبر آ جائے تو وہ جمع کی علامت ہوتی ہے. مسلمون, نون پہ زبر آ رہی ہے نا, جی جی اور ہاں. زیر آ جائے تو 2 کی علامت ہے. ٹھیک مسلمین, نون پہ زبر آ رہی ہے, وہ جمع ہے. صحیح ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کا زیر آ رہا ہے نون کے نیچے, یہ 2 کی علامت ہے. اور یہ الف جو ہے نا یہ رفعی حالت ہوتی ہے. اس کو چینج کرتے ہیں. اوکے جیسے ہم تنوین کو چینج کرتے ہیں نا, دمہ تنوین کو چینج کرتے ہیں زبر تنوین میں, پھر زیر تنوین میں چینج کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہم الف کو چینج کرتے ہیں یا میں. جی آپ کو پتہ ہے یا جو ہوتی ہے از اکول ٹو زبر بھی ہوتی ہے اور زیر بھی ہوتی ہے. یار نہیں یہ بات تو نہیں پتا, لیکن ہاں شاید مت میں پڑھی ہوں تو شاید ہاں مت کی بات کر رہے ہیں جیسے. ہاں, لیکن یا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھیں الف زبر کے برابر ہوتا ہے, واو پیش کے برابر ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, جی جی یہ جی تو جی پتہ ہے نا. الف یہ زبر حرف کے برابر ہوتا ہے, جی اور واو پیش کے برابر ہوتی ہے, اور یا زیر کے جی برابر ہوتی ہے. جی یہ 3 چیزوں تو پتہ ہے نا آپ کو, یا جی زیر جی کے برابر ہوتی ہے. بس یہ تینوں ذہن میں رکھیں. جب الف اوکے یا میں چینج ہوگا نا, الف یا میں چینج ہوگا, آپ دیکھیں گے اختینی ہو گیا یہ, تو پھر وہ نسبی جری حالت ہوگی. ٹھیک ہے وہ نسبی جری حالت ہو جائیں گی. جب تک وہ ٹھیک. اختانی رہے گا وہ رفعی حالت رہے گی. پھر استاد مجھے سوری پتہ ہے, آئی نو یہ مشکل ہے تھوڑا, لیکن ہر چیز پہلے مشکل ہوتی ہے پھر آسان ہو جاتی ہے. اور جری حالت ہم اس میں سینٹینس کے لحاظ سے ڈیفائن کریں گے کہ اگر آگے کوئی حرف جر آ جائے تو, ہے نا. ہاں وہ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اوکے جب ہم قرآن مجید ٹھیک. میں جائیں گے نا, تو ہمیں پتہ جی چل جی جائے گا اختینی نسبی حالت آ رہی ہے کہ جری حالت آ رہی ہے, ہمیں پتہ ٹھیک. کتابینی نسبی حالت آ رہی ہے کہ جری حالت آ رہی ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, کوئی کوشچن ہے, اینی کوشچن؟ ابھی آپ نے کہا الف زبر کے برابر ہے یا زیر کے برابر ہوتی ہے, اور تیسرا آپ نے جو کہا وہ سے مس ہو گیا. ہاں وہ یا واو جو پیش ہے نا, یا نسبی حالت کے لیے بھی آتی ہے. واو پیش کے برابر ہوتی ہے یہ ہاں تیسری حالت. اچھا وہ یہ والا پوچھ رہی ہیں. تو الف زبر کے برابر, آپ دیکھتے ہیں الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. کہیں بھی آپ نے الف سے پہلے زیر یا پیش نہیں دیکھی ہوگی. آپ لگا کے دیکھیں کیسے پڑھیں گی. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. واو سے پہلے آپ دیکھتے ہیں پیش آتا ہے, مسلمون, واو سے پہلے پیش آ رہی ہے, آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ویسے. اور یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے. یا کہتی ہے مجھے تو زیر ہی چاہیے. دادی, نانی, چاچی, یا سے پہلے اردو میں بھی زیر آتی ہے, وہاں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. صحیح ہے. مامی, کوئی رشتہ لے لیں, ایون امی لے لیں, اس میں بھی یا سے پہلے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یا سے پہلے زیر, الف سے پہلے زبر, واو سے پہلے پیش. جہاں یا جو ہے وہ متحرک ہو وہاں پہ کیا, وہاں پہ تو ہاں وہ اگر یا متحرک ہوتی نہیں, یا خالی ہوتی ہے ہمیشہ. دنیا, ہاں وہ دنیا کی بات کر رہی ہیں آپ. دنیا میں تو الف آ رہا ہے نا, یا آ نہیں رہی. ہاں الف جہاں سے پہ یا پہلے, ساکن ہاں ہوتی ہے. ہاں اب دیکھیں, آپ کا سوال اچھا ہے. الف سے پہلے یا پہ زبر آ رہی ہے. یہ تو الف سے ایکسیپشنل کیس ہے میرے خیال سے. نہیں ایکسیپشن نہیں, الف سے پہلے تو آتی زبر ہے, تو یا پہ زبر آنی ہے. الف سے پہلے تو جی کچھ جی اور ہے. آج لگا جی کے جی دیکھیں, جی 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 پیش ہاں لگائیں یا جی زیر لگائیں, کیسے پڑھیں گے الف سے پہلے. تو الف سے جی پہلے تو آتی زبر ہے, تو وہاں پہ اس لیے بالکل. زبر آ رہی ہے. وہ بیچاری مجبوری میں ایکسیپٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مجبوری میں ایکسیپٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ اور لگا ہی نہیں سکتی کو, پھر پڑھا نہیں جائے گا یا کو. دنیا ہو جائے گا نا پھر. ہاں تو یا پہ زبر لگانی ہے, کیونکہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا یہ, اور پھر یہ کنفیوز بھی کرتی ہیں آپ کو. تو یہ بتانی چاہیے, شیئر کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹ کے سوالوں کے جواب بھی دینے چاہیے پورے. آپ دیکھیں ہما میں بھی زبر آ رہی ہے الف سے پہلے, آ رہی ہے نا. تو یہاں پہ جی
उक्तानी में भी अलिफ से जबर, जहां आप देखेंगी ना वहां अलिफ से पहले जबर ही आएगी। तालिबानी अलिफ से, और आपने लिखते हुए भी लगानी है, ये नहीं कि अलिफ से पहले आप कोई और हरकत लगानी। वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले जबर और या से पहले जेर। कहीं कहीं कोई एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जैसे आपको हुरूफ लीन पढ़ाए गए ना, वाव से पहले जबर पढ़ाया गया है ना, और या से भी पहले जबर पढ़ाया गया, तो जी। वो तो तजवीद का कायदा है, हुरूफ लीन का कायदा। जैसे बाउ ताउ इस तरह से आप पढ़ते हैं ना नरमी के साथ, लीन का मतलब क्या होता है, नरमी से अदा करना, तो वो एक तजवीद के रूल है, उनको छोड़े, ठीक है। ग्रामर में आपका जो है इसी तरह चलेगा। अच्छा, अगली चीज जो हमने पढ़ी थी वो कम था। कम क्या है, कम क्वेश्चन के लिए आता है। ये आप सबसे पहले इसमें जो बात नोट करनी है ना, इसको लोग कुम बना देते हैं, जमीर समझते हैं, क्योंकि मिलता जुलता है ना, कि वो उसको कुम ही पढ़ जाते हैं, है ना। तो ये कम है, कुम नहीं है, और ये क्वेश्चन के लिए आता है, जैसे मन और माँ आते हैं, और जुमले के शुरू में आता है हमेशा, और इसके बाद एक नाउन आता है। इसका मानी क्या होता है, हाउ मैनी, कितना, ठीक है ना, कितना, कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तो वो कितने के मानी में आता है। इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है जो कि जिसको तमयीज कहते हैं, है ना। अभी आएगा, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कम के बाद, ये कुम नहीं है, कम के बाद आने वाला इस्म हमेशा मंसूब और वाहिद होगा, ठीक है ना। तो ये देखें मंसूब है कि नहीं है, मंसूब है कि नहीं, नजर आ रहा है आप लोगों को, जी बड़ा जी कर किताब, ठीक है ना, किताबन नस्बी हालत है ना, दो जी जबर आ रहे हैं, किताबुन से किताबन बना हुआ है, तो कम के बाद किताबुन नहीं आ सकता, ठीक है। क्या आएगा, किताबन आएगा, और वाहिद होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मंसूब और वाहिद होगा। तो कम, उस्तादा यहाँ पे अलिफ भी आया है, तो ये कोई खास रीजन इसकी आप देखें ना, जब भी आप दो जबर लगाते हैं, रूल क्या है, मैंने तो आपको बहुत शुरू में पढ़ा दिया था ये, जब भी आपका दो जबर आते हैं तो रूल के आगे अलिफ ऐड होता है, अच्छा, इल्मुन, सही से, ठीक है, हाँ। ठीक तो ठीक ये ठीक, उस वक्त, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा ओके, जाता है। पढ़ा क्या जाता है, किताबन, किताबन, ठीक है। हाँ, ये पढ़ा नहीं जाता। अच्छा, और इसके मैंने एक्सेप्शन बताया था कि जब ये दो जबर, जब कब कब उसमें अलिफ नहीं लगेगा, एक्सेप्शन क्या है इसका, कब जो है दो जबर आएंगे और अलिफ नहीं लगेगा, जब हमारे पास वो होगी जुमला गोलता, खत्म होगा, गोलता नहीं, जुमला जब खत्म होगा, जब गोलता आएगी, गोलता। जब गोलता, अब यहाँ पे देखें कम सैयारा तन लिखा हुआ है ये, लेकिन इसके आगे अलिफ ऐड नहीं हुआ, सही। तो कैसे करेंगे, अगर आप अलिफ लगाएं भी तो क्या बन जाएगा आपका, यारा तुम नहीं होगा, नहीं, वो ता के ऊपर दो जबर आएंगे, आगे अलिफ, इसी तरह लिखा जाएगा। बट रूल ये है, ये एक्सेप्शन है ना, जी कि जी, आपने जब भी दो, रूल ये है, हर रूल की एक्सेप्शन होती है, एक ना एक एक्सेप्शन हर रूल की होती है, ज्यादा ना हो तो, इसकी दो हैं, इस रूल की दो एक्सेप्शन है। अच्छा, मैं दोनों आज बता देती हूँ। अच्छा, अब ये है कि जब भी दो जबर आते हैं, रूल ये है, आगे अलिफ ऐड होगा, है ना, जी बैतुन बैतन, उख्तुन उख्तन, है ना। तो आगे क्या जी, होना है, आपका दो जबर के बाद अलिफ ऐड होना है। लेकिन जब गोलता आएगी, सय्यारतुन, साअतुन, तो फिर जन्नतुन, जन्नतुन भी है ना गोलता के साथ। अब जब आप दो जबर डालेंगे, अलिफ ऐड नहीं करेंगे। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है, दूसरा भी मैं बता देती हूँ आज, पहले कभी नहीं बताया ना। मैंने तो सादा एक तजवीदी रूल में यही सुना था कि दो जबर आए तो एक को पढ़ते हैं, उसके साथ अलिफ को अटैच करके थोड़ा ऐसे करके पढ़ा था। हाँ, तो वो तजवीदी रूल है, मैं बताऊं, जब आयत खत्म होगी तो किताबन को आप क्या पढ़ेंगे, किताबन ही पढ़ेंगे। नहीं, किताबा, किताबा, तो ये तो वहां तजवीद का रूल है ना, जी जी, वो तो वो आप आ रहा वहां वक्फ कर रहे हैं ना। था जी यहाँ पे तो नस्बी हालत है ना, नस्बी हालत तो यहाँ भी है किताबन की, लेकिन वो तजवीदी रूल ये है कि आयत खत्म होगी तो अपने किताबा पढ़ना है, जी, तो उसको एक साइड पे कर दें, ठीक है। इसको ओके किताब बन पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें भी आपका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ ओके, अलिफ पढ़ा जा रहा है, किताबा आपको लंबा करना पड़ता है, आप सिर्फ किताबा नहीं पढ़ सकते,
جی جب آپ رکتے ہیں تو کتاب با پڑھتے ہیں نا, لمبا کرتے ہیں نا. جی جی ہاں, تو یہاں پر آپ نے الف کو پڑھنا ہی نہیں ہے, کتاب بن پڑھنا ہے, نہ کوئی لمبا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. وہاں پہ تو الف یہ مت ہو. گرامر ہے, گرامر ہے. اس کو تمجیز کہتے ہیں. آپ تمیز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام تمجیز ہے. یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں تمجیز لکھا ہوا ہے, یہ تمجیز لکھا ہوا ہے آپ نے. 2 یا آ رہے ہیں نا, جی جی تو تمجیز ہے. تو تمیز. اس کو جو ہمارے پاکستانی گرامر والے تمیز بھی کہہ دیتے ہیں. اور تمیز کیوں کہتے ہیں, تمجیز کیوں کہتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دوسرا رول بتاؤں یا نہ بتاؤں ابھی؟ جی بہت جی آسان ہے وہ بھی. بتا دیں. کہ 2 زبر آئیں گے تو ایک رول, ایک ایکسیپشن ہو رہا ہے کہ 2 زبر آئیں گے, لیکن ہمارا آگے جو ہے وہ الف ایڈ نہیں ہوگا. الف ایڈ نہیں ہوگا 2 زبر کے بعد. ایک تو یہ رول ہے, الف ایڈ نہیں ہوا یہاں پہ. ایک جہاں پہ میں بتانے جا رہی ہوں, جیسے آپ دیکھیں ماؤن. ماؤن کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو. پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس جی. پہ جب آپ نے اس کی نسبی حالت بنانی ہے تو کیا بنے گی؟ ماؤن سے ماءن. ماءن بنے گی. 2 زبر آئیں گے نا. جی جی جی, اب آپ الف ایڈ نہیں کریں گے. حمزہ کی وجہ سے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ کیونکہ پہلے حمزہ کی سے, وجہ. ہاں ہاں, پہلے سے ایک الف آ رہا ہے یہاں پہ. حمزہ سے پہلے ایک الف آلریڈی آ رہا ہے. اگر ایک اور آپ ایڈ کر دیں گے تو لفظ بہت لمبا ہو جائے گا. نہیں, جو بھی ہے, پڑھنے میں مشکل ہے یا نہیں ہے, اس کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا نا الف کو, تو جی پڑھیں گے تو وہی, لیکن لفظ لکھنے میں بہت لمبا ہو جائے گا. قرآن کا والیوم کتنا بڑا ہو جاتا ہے. مان کتنی دفعہ آیا, ذرا آپ دیکھیں, ذرا گوگل پہ سرچ کریں, مان کتنی دفعہ یوز ہوا ہے قرآن میں. ہر دفعہ ایک اور ایکسٹرا الف ایڈ کرتے. سیارہ تم گول تا والی جنت, ان میں بھی ایڈ کرتے جاتے اور یہاں بھی ایڈ کرتے جاتے, تو قرآن کا والیوم کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں, جو کلام کو, اللہ کے کلام کو خوبصورتی سے دور کرتی ہیں. اللہ خود خوبصورت ہے نا, جمیل ہے, ان کا کلام بھی خوبصورت ہے. بہت. تو آپ دیکھیں ما ان. اچھا, اسی طرح سماعن کتنی بار آیا ہے قرآن میں؟ سماعن. اب اس کو جب سماعن کریں گے تو آگے الف ایڈ نہیں کریں گے. ایون نساءن, عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, نساءن سورہ نساء ہے نا. آپ جب اس کو 2 زبر دیں گے تو الف ہے. تو جب بھی ایک الف حمزہ سے, جب بھی الف اور حمزہ لاسٹ میں آ رہا ہوگا نا, الف لاسٹ میں حمزہ اور الف آ رہا ہوگا, تو آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا نسبی حالت. 2 زبر لگا کے بھی ایڈ نہیں کرنا, کیونکہ یہ بہت بڑا لفظ بن جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنتن جیسے ہے, تو جنتن کریں تو یہ آپ کا جنتن, یہ تو چلیں پھر بھی تھوڑا چھوٹا لفظ بن رہا ہے, لیکن سیارہ تن, اس میں تو اتنا بڑا لفظ پہلے ہی ہے, اور جب آپ اس میں آگے لگا دیں گے 2 زبر الف تو اور بھی زیادہ, پھر وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا نا. یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے 2 زبر کے ساتھ. تو یہ 2 ایکسیپشن, ان کو کاپی میں نوٹ کریں, کیونکہ بار بار یہ چیزیں پھر اگر ڈسکس کریں گے تو ساری چیزیں ہماری اور بھی ڈسکس کرنے والی ہیں, وہ رہ جائیں گی پھر. ٹھیک ہے, تو میں پوچھتی رہوں گی آپ سے کہ کیا ایکسیپشن ہے اس کا 2 زبر کا. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دیکھیں یہاں پہ الف تو پہلے آ رہا ہے, لیکن الف کے بعد حمزہ نہیں آ رہا تھا کتاب میں, نہیں آ رہا تھا نا. کتاب ان میں ماں ان کی طرح الف کے بعد حمزہ نہیں آ رہا تھا کتاب ان میں. جی جی. تو وہاں پر آپ نے کیا کیا, سمپلی آپ نے 2 زبر کے بعد الف ایڈ کر دیا. لیکن اگر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہوگا تو پھر ایک اور الف آپ آگے ایڈ نہیں کریں گے. اسی طرح گول تا آ رہی ہوگی تو آپ ایڈ نہیں کریں گے. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی, نہیں تو ریکارڈنگ دوبارہ سنیں اور پھر اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی آیا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ چیزیں پہلی دفعہ سر سے گزرتی ہیں. اچھا, یہ ہو گیا. اس اسم کو کیا کہتے ہیں جو کم کے بعد آتا ہے؟ منصوب آتا ہے اور واحد آتا ہے. جی, تمیز. ہاں, تمیز یا تمجیز کہتے ہیں. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جمع میں میننگ ہو رہا ہے کتابیں. اوکے. یہ نہیں کہیں گے کتنی کتاب ہیں تمہارے پاس, یہ نہیں کہیں گے کتنی کتابیں ہیں تمہارے پاس. ہے تو یہ واحد منصوب ہے, لیکن اس کا ترجمہ ہم کتابوں میں کریں گے, کتابیں میں کریں گے. کتنی گاڑیاں ہیں تمہارے پاس, کتنی کاریں ہیں تمہارے پاس. تو اس کو ہم تمجیز کہتے ہیں.
तमयीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको भी बता देती हूँ, ये है कम किताबन इंदा का, ज़ाहिर है इसके बाद एक और जुमला कंप्लीट तो नहीं है ना, ये तुम्हारे पास कितनी किताबें, ये जुमला कंप्लीट तो नहीं है ना, कितनी जी किताबें, जी कितनी कारें, ये जुमला तो कंप्लीट नहीं है ना। जी जुमला कंप्लीट करने के लिए एक मुब्तदा चाहिए होती है, फिर एक खबर चाहिए होती है, 2 चीजें चाहिए होती हैं। तो हम इसकी जब तक खबर नहीं लगाएंगे इंदा का, कितनी गाड़ियां, कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो गया, अब जुमला कंप्लीट हो गया, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कारें हैं, कितनी किताबें हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि मैं ये किताबन हटा देती हूँ और मैं कहती हूँ कम इंदा का, तुम्हारे पास कितनी है, तो कोई बात समझ आ रही है? नहीं नहीं आ रही है। तो तमयीज जो होता है वो लफ्ज होता है जुमले के अंदर जो कि उस इबहाम को, उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा होता है। इबहाम आ रहा है ना कम इंदा का, तुम्हारे पास कितनी है, अब क्या पता वो बीवियां पूछ रहा है, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं, यानी कुछ समझ आ रही है आपको? कुछ नहीं समझ जी आ रही ना, कम इंदा का, किताबें हैं, गाड़ियां हैं, कितने बेटे हैं, बेटियां हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये जो हम लगा देते हैं ना बीच में एक वाहिद मंसूब इसम कम के बाद, ये उस इबहाम को दूर कर देता है, इसलिए इसको तमयीज कहते हैं या तमीज कहते हैं। ये उर्दू वाला तमीज नहीं है, इसका मतलब होता है मुमय्यज कर देना, मुमय्यज कर। इम्तियाज आपने लफ्ज सुना है, इम्तियाज? जी जी वो इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ है, यानी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, टॉप किया उसने, है ना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये इम्तियाज वाला लफ्ज है, मुमय्यज वाला लफ्ज है, यानी वो आपका इबहाम को दूर करने वाला लफ्ज है ये, ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, जैसे अभी आप दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो, तो उसको समझ आएगी कुछ? या 2 दर्जन 2 दर्जन, उसको समझ आएगी? नहीं आएगी ना, वो तो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा, भी आगे भी कुछ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, 2 दर्जन क्या दूं मैं, केले दूं, अंडे दूं, सेब दूं, क्या दूं? फिर आप जब 2 किलो के आगे कुछ लगाती हैं ना, तो उसको बात समझ आती है। तो ये जो आप लगाती हैं ना, ये आपका तमयीज है, वो उस कंफ्यूजन को दुकान वाले को जो हो रही है उसको दूर कर रहा है, वो उसको बात समझ आ रही है, उसके इबहाम को दूर कर रहा है, सही ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसको मैं आप इबहाम को भी अभी समझा देती हूँ। ये जो जानवर होते हैं जो कि हमारे घरों में होते हैं, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको बहीमतुन कहते हैं ना। अब आप कुरान भी पढ़ती हैं, तर्जुमा पढ़ती हैं, बहीमतुन कहते हैं कि नहीं कहते? जी जी कहते हैं इनको बहीमतुन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जानवर होते हैं। जानवर नहीं तो जानवर तमीज तो, क्योंकि तमीज इनकी है बात समझ नहीं हमारी बात आती समझ हमें, सकते इनकी हैं। बात में इबहाम होता है, वो समझ नहीं आ रही होती, वो आपस में एक दूसरे की बात समझ रहे होते होंगे, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही होती, तो मुबहम होती है, उनकी जो बोली होती है ना, वो नहीं समझ आ रही होती हमें। तो इसलिए उनको अरब वाले क्या कहते हैं, बहीमतुन कह देते हैं, क्योंकि बात समझ नहीं आती, वो एक दूसरे की शायद समझते हैं, हमें नहीं आती, तो हम उनको बहीमतुन कह देते हैं। तो इबहाम का लफ्ज भी इसी से बना हुआ है। अगर कुछ समझ ना आए, मतलब मैं 2 किलो कहती हूँ तो इबहाम है जुमले में, समझ नहीं आ रहा, दुकान वाले को समझ नहीं आ रही 2 किलो, मेरे दिल में तो है कि मैं क्या लेने आई हूँ ना, उसको तो समझ नहीं आ रहा, दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता ना। तो वो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे 2 किलो क्या चाहिए, चीनी चाहिए या क्या चाहिए मुझे। तो वो जो आप चीनी और आटा और दाल और केले और अंडे लगाते हैं ना, वो आपका तमयीज होता है। अगर हम लोग इसमें इशारा लगा के उसको समझाने की कोशिश करें तो? हाँ, हाथ के इशारे उंगली से से इशारा करके बता सकते हैं, लेकिन वो फिर वो भी उसको समझ नहीं आई कि आपका इशारा किधर जा रहा है, इतनी सारी चीजें हैं, तो बता ही दें, क्या बात है, 2 किलो के आगे कुछ लगा दें। तो ये किताबन इसलिए लगाया जाता है कम सैयारत में, इसको इसलिए तमयीज कहते हैं। मैंने बहुत लंबी तमहीद बांध दी है इसकी अभी। अच्छा, माशाल्लाह आप सब उर्दू समझते हैं, उर्दू में ये लफ्ज बोले जाते हैं, इम्तियाज, और ये नाम भी रखते हैं इम्तियाज, है ना? जी कपड़े वाले का नाम। हाँ, चले, ओके, अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या है, इस इस्म को क्या कहते हैं, जो वाहिद और मंसूब होता है, कम के बाद आता है, उसको तमयीज कहते हैं।
तमयीज मुश्किल तो नहीं है यार, नहीं आगे आपने जी इतना कुछ जी अभी पढ़ना है तो इसको तमयीज को क्या मुश्किल है, तमयीज सीखें या तमयीज सीखें, बात तो एक ही है। जी अच्छा, जी जी वो इसम मंसूब जिसके आखिर में तनवीन हो अलिफ के साथ लिखा जाएगा, ये आपका वो रूल आ गया। वो इसम जिसके आखिर में तनवीन आए और वो भी जबर के साथ आए, देखिए उसके यहाँ पर आगे दो पेश के साथ तनवीन आई है तो अलिफ नहीं लिखा गया, यहाँ पे दो जेर के साथ आई है तो अलिफ नहीं लिखा गया, यहाँ पे दो जबर के साथ तनवीन जब आई तो अलिफ लिखा गया। ओके तो ये नस्बी हालत में जब दो जबर लिखेंगे तो लाजिम अलिफ लिखेंगे, और कहाँ पर नहीं लिखेंगे, जहां पे गोलता होगी आखिर में वहां नहीं लिखेंगे, और जहां पे आखिर में अलिफ और हमजा होगा वहां नहीं लिखेंगे। ये दो जी एक्सेप्शन है। अब इससे ज्यादा क्या मैं आप लोगों को समझाऊं, और आपको जज़ाक समझ आ गई है, आप लोग ऐसे ही मेरा टाइम जाया करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये इन्होंने बता दिया ना, लेकिन अगर इसम के आखिर में गोलता हो तो अलिफ नहीं लिखा जाएगा, एक्सेप्शन बता दी इन्होंने। अगर वही नाउन जो कम के बाद आ रहा है वो गोलता वाला है और उस पे आपने दो जबर डालनी है तो फिर अलिफ नहीं लिखेंगे। समझ आई ये बात? जी गायब जी हो गया। हाँ, नहीं नहीं जी एक्सेप्शन उन्होंने एक ही बताया, मैंने दोनों बता दिए। मेरी गाड़ी थोड़ी फास्ट जाती है। जज़ाकल्लाह मैं कहती हूँ जब आप नोट बनाए ना तो उस जगह पे दोनों चीजें लिख लें, चाहे आपको समझ ना भी आए उसको लिख जी लें, ठीक है? और ताकि जब आप आगे जाके समझ लें तो फिर आपके नोट्स बने हुए हो पीछे। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं दोनों जो भी एक्सेप्शन हो दोनों लिखवा दूं, अगर स्टूडेंट समझ रहे हैं तो। नहीं समझ रहे तो फिर कोई बात नहीं, वो बाद में बताती हूँ मैं। तो सयारातुन, सयारातिन और सयारातन अलिफ ऐड हुआ है? नहीं नहीं। मा उन, मा इन और मा अन, जब दो जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड नहीं होगा। जी समा उन की मिसाल, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें। तो जी अबना उन, अबना अन जब लिखेंगे, अबनान क्या होता है अभी? बेटे बेटा, इब्न उन की जमा होती है ना, तो अबना उन, अबना अन, जब दो जबर लगाएंगे नस्बी हालत तो फिर अलिफ ऐड नहीं होगा। और जी अबना इनमें तो होता ही नहीं है, रफई हालत में भी नहीं होता और जरी हालत में भी नहीं जरी होता, हर हाल में नहीं होता। ओके सिर्फ नस्बी हालत जब दो जबर आते हैं तो अलिफ ऐड होता है। बाकी ये वर्ड हमने पढ़े थे, अल अजलतु, इसको, इसका क्या मीनिंग है? पहिया पहिया, व्हील जो होता है गाड़ी का, व्हील जिसकी जमा बन जाएगी ना, गोल ता से लफ्ज आ रहा है तो वह जमा कैसे बनेगी इसकी? अजलतानी नहीं, वो तो मुसन्ना बना रही है ना, मैं जमा की बात तो चले बना ले, मुसन्ना भी बना ले, मुसन्ना भी बना ले अजलतानी पहले अभी। अल अजलतानी बन जाएगा, इस पे जबर लगाएंगे लास्ट लेटर पे, दो जबर होंगे तो दोनों जबर गिराएंगे, एक जबर होगा तो एक जबर गिरा के, दो पेश होंगे दोनों पेश गिरा देंगे, और अगर एक पेश होगा तो एक पेश गिरा के जबर लगानी है लाजम, क्योंकि आप आगे आपने जबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आगे आपने अलिफ लगाना है, जी अलिफ से पहले अजलतानी जबर ही आता है तो जी आपको जबर लगानी है, और नून के नीचे जेर तो आपने वैसे ही लगानी है क्योंकि ये डोल की अलामत है, तो अल अजलतानी बन जाएगा। और जब जमा बनाएंगे तो अल अजला, अजलातुन है ना अल अजलातुन है हाँ, अलिफ लाम आए तो तनवीन भी आती है आगे। जी यहाँ पे तो आएगी अजलातुन, मुझे तो लगता है अल अजलातुन वाहिद में नहीं आई तो आखिर जमा में कैसे आएगी? अजला तू आएगा तू आएगा, क्योंकि जब देखिए ये अलिफ लाम और तनवीन इनका आपस में बहुत बड़ा बैर है। बैर समझते हैं क्या होता है? जी जिद जी बहुत जिद है, बहुत ही इनको आपस में। अच्छा तो जब ये ठीक है एक आता है तो दूसरा नजर नहीं आता, जब दूसरा आता है तो पहला वाला भाग जाता है। ओके तो जब अलिफ लाम आ गया है तो अब जी तनवीन का जी क्या काम? ओके अगर नहीं होगा तो फिर आएगा ठीक है सही अजलतुन होगा तो अजलातुन अजलातुन होगा, ओके ठीक है ठीक है ना? तो ओ माशाल्लाह कितनी बातें सीखने को मिल रही है ना यहाँ पे जज़ाक आपको। इसलिए मैं हालांकि ये सब चीजें आपको लफ्ज को पता है, सिर्फ गौर मैं आपको से सच्ची उस्तादा बात देखना बताऊं, पड़ता मैं सच्ची लफ्ज बात को बताऊं, सिर्फ आपको ये सारी चीजें पता है। जी वो लफ्ज को गौर से थोड़ा सा देखना पड़ता है बस ये हर नहीं, देखिए रिवीजन, जैसे रिवीजन मेरे ख्याल में रिवीजन, और ये बार बार मैं क्वेश्चंस करती हूँ ना, ये ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल
یہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہیں, کھڑکیاں کھولتی ہیں اندر سے, ونڈو. بالکل. اجلاتو ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, الاجلتو, پیچھے آگے باقی حرکتیں کوئی بھی چینج نہیں کرنی اس کی, ٹھیک ہے. الف ٹھیک تا ہے. آخر میں اینڈ کرنا ہے, اور الف تا پہ پیش نہیں, 2 پیش نہیں لگانے کیونکہ پیچھے الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا باقی لوگ بھی بتائیں. جی استاذہ. اچھا جی, صحیح ہے, آگے چلتے ہیں نا. العید, عید کیا ہوتا ہے بھائی؟ عید کیا ہے؟ عید. العید کیا ہوتا ہے؟ اتنا عید فیمس ہوتی ہے لفظ ہے. چھوٹی عید, بڑی عید. سال میں 2 مناتے ہو جی فیسٹیول. جی, میں آپ کو عید, بول رہی, میں نے کہا چھوٹی عید بڑی عید. عید اچھا اگر 2 عیدیں ہو جائیں گی تمہاری, تو سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں نا, تو کیا کیا کریں گے اس عیدین. کو, کیا کہیں گے؟ عیدین. 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 وہ جو آپ العید. عیدین کہتے ہیں نا, وہ نسبی جری حالت ہے. العیدین. وہ جو عیدینی کہہ رہے ہیں نا, یا والا, عیدانی. عیدانی. ہاں ہاں, عیدانی ہوگا. رفعی حالت عیدان. جو ہوگی, بس اسی کو یاد رکھ لے. عیدین, عیدین جو ہے یہ نسبی حالت ہے, جری عیدانی. حالت ہے. عیدانی. اور کس کی نسبی جری حالت ہے؟ نون کے نیچے زیر آ رہی ہے. دو کے لیے بولا جاتا ہے نون کے نیچے زیر, ڈوئل فارم ہے. عیدینی. تو عیدینی نسبی جری حالت ہے, اور عیدانی کیا ہے؟ وہ آپ وہ کی رفعی حالت ہے. رفعی حالت ہے. بس اسی سے یاد رکھ لیں, آپ کا کام ہو گیا. صحیح. عیدین اور عیدانی. عیدانی. تو یہ نسبی جری حالت ہے دونوں. وہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ جری ہے یا نسبی ہے, قرآن میں جا کے نا, جہاں بھی یہ لفظ آئے گا جملے میں یوز ہوگا تو پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا. یہاں پر آپ کا یہ رفعی حالت ہے. اور اس کا واحد کیا ہے؟ عیدن یا العیدو؟ العیدو. نہیں, عیدو. العیدو عیدن. لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اور وہ ویسے تو عیدن ہوتا ہے, ہاں العیدو ہے. ہاں, جو آپ نے بنایا نا مثنیٰ اور جمع عیدینی, اس کی تو واحد عیدن ہی ہوگی نا. اوکے. اگر اس کی بنانی ہے تو العیدانی ہو جائے گی, اور العیدینی ہو جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اگر واحد میں الف لام لگا ہے تو آپ نے آگے بھی لگانا ہے, ٹھیک ہے. جری ٹھیک ہے. نسبی سب حالتوں میں لگانا ہے, رفعی حالت میں بھی اور نسبی جری حالت میں بھی آپ نے لگانا ہے. اگر نہیں لگا ہوا عیدن ہے تو عیدانی اور عیدینی, سمپل. جی. اچھا, یہاں پہ کوئی نہیں 2 زبر کے بعد الف ایڈ ہو رہا, کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا, یہاں پہ 2 زبر آئے نہیں رہے کہیں پہ. ہاں, جی. واحد میں عیدن کو جب آپ کریں گے نا, اب اس کی نسبی حالت بنائیں عیدن کی. عیدن. عیدن میں اب ایسے ہی لکھ دیں گے 2 زبر. نہیں, الف آئے گا نا. ہاں, کیونکہ نہ تو گولتا آ رہی ہے, نہ آگے الف سے پہلے حمزہ آ رہا ہے. واحد میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا نا, گولتا بھی نہیں آ رہی اور الف سے پہلے حمزہ بھی نہیں آ رہا, حمزہ سے پہلے الف بھی نہیں آ رہا, سوری, یہ ہوتا ہے نا حمزہ سے پہلے الف, یہ بھی نہیں آ رہا اور گولتا بھی نہیں آ رہی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ایکسیپشن میں آتا ہے نا, تو یہاں پر آپ نے جب 2 زبر لگائیں گے تو الف بھی ایڈ کریں گے. اچھا, انہی کو پریکٹس کرتے کرتے ہمیں آ جائے گا. السنۃ. اب السنۃ اگر اس کا ہم ڈوئل فارم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ تا پہ زبر لگائیں اور آنیا آگے الف نون زیر, تتن. الف ثانی. السنتانی, کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع جو ہے پھر گول تا لگی ہے تو الف تا کے ساتھ ہی بنے گی, ہے نا. السنوات, ہے نا, اس طرح بن جائے گی, السنوات بن جائے گی. پھر النافذۃ, ایک کھڑکی کو بولتے ہیں. یہ ڈیفینیٹ نون ہے یا انڈیفینیٹ نون ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ ڈیفینیٹ, الف لام لگا, اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی ڈوئل فارم بنائیے, کیا بنے گی؟ النافذات. ہاں, نافذتانی, اس پہ زبر لگائیں گے اور آنی ساؤنڈ کر دیں گے, یہ آپ کے النافذتانی, یہ رفعی حالت بن گئی, ٹھیک ہے. جی جی. ابھی اس کی نسبی جری حالت بنائیں گے تو یا نون ایڈ کریں گے, الف نون ایڈ نہیں کریں گے, یا نون ایڈ کریں گے, تو کیا بن جائے گا؟ النافذتین ہو جائے گا, نہیں ہو جائے. یا نون ایڈ کریں گے, یا سکون والی اور نون کے نیچے تو زیر ہی رہے گی, وہ آپ کی جو ڈوئل فارم کی نشانی ہے, اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا, زبر میں چینج کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا. النافذتین. ہاں, النافذۃ, تو بولیں باہر. اسی طرح اس طرح کو بنائیں, 2 اگر 2 رولر ہوں تو کیا ہوگا؟ 2 رولر. مستراتانی. ہاں, مستراتانی, تا چھوٹی ہو جائے گی, اس طرح ہو جائے گا. جی. مؤنث میں آپ نے تا ضرور لگانی ہے, صرف الف نون ایڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. وہ ویسے ہی ہوگا, آپ اس کے اوپر زبر لگا دیں تو وہ ایڈ ہو جائے گی خود بخود. وہ واحد میں ایڈ ہوئی ہے تو اس میں بھی ہو جائے گی, خود بخود ہی ہو جائے گی آٹومیٹک. تو مستراتانی ہو گیا. آپ نے تو آنی ہی آگے ایڈ کیا نا. جی جی.
अच्छा, इसमें आपने क्या किया, असबूरतु से दो असबूर अगर आपके ब्लैक बोर्ड हो तो असबूरतान असबुरतानी तानी, और फिर असबूरतैनी, असबूरतैनी, ठीक है ना। सबूरतान अच्छा, अर रियाल, एक रियाल होता है, अब इसके दो बनाए, अर्रियालानी रियालानी, अर्रियालानी, और वो बनाइए नस्बी जरी, अर्रियालैनी रियातैनी अर्रियालैनी, अर्रियालैनी। लैनी लैनी। ठीक है जनाब। अब ये रियालुन है, इससे बनाए नस्बी जरी, रफ़ई हालत नस्बी जरी बनाए, रियालन रियालानी रियालिन रियालैनी। रियालैनी, रियालैनी, ठीक है। हमारा जल्दी समझ गई। नहीं, रियालुन का है ना, तो हाँ, रियालन तो रियालन रियालिन होगा ना। अच्छा, रियालुन वाहिद है, हम उसका जी मुसन्ना बनाने जा रहे हैं ना, जी जी, तो तो क्या ठीक है। बने, के लिए रियालानी बनेगा। रियालानी नहीं, रियालेनी हाँ, रियालानी, हाँ, और फिर अगला रियालेनी। ठीक ठीक है, सही है। और फिर रियालैनी, रियालैनी, है, या वो हैं दो, मीनिंग नहीं चेंज होता, किताबुन हो या किताबन हो या किताबिन हो, एक ही किताब होगी ना। सही। इसी तरह रियालानी हो, रियालैनी हो, वो दो ही किताबें होंगी, क्योंकि नून के हम्म नीचे जेर आ गया है। हम्म और ठीक है ना, इसी जी तरह जी हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, पोजीशन में फर्क आता है। रफ़ई हालत, फिर नस्बी, ये जरी, ये पोजीशंस है। रफ़ई हालत जैसे कोई चीज, जैसे आपका जहाज है, प्लेन है और वो हवा में है, ठीक है ना, वो रफ़ई हालत है, बुलंदी पे है वो। रफ़ा का मतलब बुलंदी होती है ना, जी जी रफ़ा समकाहा, आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद, तो आसमान के लिए लफ्ज यूज किया जाता है रफ़ा। अब रफ़ा जैसे जहाज आपका हवा में है, फिर वो जमीन पे आ गया, आके रुक गया, स्टॉप कर दिया उसने, अब ये नस्बी हालत हो गई, ठीक है। और फिर अगर वो खुदा न खास्ता सही लैंड नहीं कर पाया और रोड के किसी खड्डे में चला गया, तो वो जरी हालत है। तो तीन पोजीशन है ना, जी एक हवा में है, एक जमीन पे है, नसब नसब कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, वो जो नसब कहते हैं ना, गाड़ना, जी जी वो जैसे गड़ जाता है, स्टॉप कर देता है आके, ठीक है ना, तो वो ठीक। नस्बी हालत होगी। और अगर वो रुड़क के बेचारा चला गया नीचे, फुटबॉल की भी यही हालत है, फुटबॉल हवा में है तो रफ़ई हालत है, जमीन पे आ गया तो नस्बी हालत है, और नीचे चला गया रुड़क के तो जरी हालत है। ये तीन पोजीशन है, रफ़ई हालत को दम्मे से, नस्बी हालत को जबर से, और जरी हालत को जेर से, अरबी जबान में। हालत बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए, रफा के लिए दो पेश या एक पेश, अलिफ लाम आएगा तो दो पेश नहीं आएंगे, दो पेश या एक पेश, दो जबर या दो जबर या एक जबर, ये नस्बी हालत के लिए, और जरी हालत के लिए एक जेर या दो जेर, ओके। जरी हालत के। तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, रियालुन का भी वही मतलब है, रियालन का भी वही मतलब है, रियालिन का भी वही मतलब है, लेकिन जब आप रियालानी कर देंगे ना, तब आपकी मीनिंग में फर्क आ जाएगा, दो रियाल हो जाएंगे, रियालुन प्लस रियालुन, रियालानी। और फिर उसकी नस्बी जरी हालत जब बनाएंगे, वो हवा में है तो रियालानी, और अगर वो जमीन पे आ गया तो रियालाइनी, और जो अगर वो गड़े में चला गया तो रियालैनी, जरिया। बस ये, इसी तरह जमा की भी तीन हालतें होती हैं, रफा नस्ब जर। मुस्लिमूना होता है रफ़ई हालत, ऊना साउंड के साथ, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना पढ़ते हैं ना आप कुरान में, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, तो वो क्यों ऐसे आता है, हर जगह काफिरूना क्यों नहीं आ जाता, काफिरीना क्यों आता है, और काफिरीना क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि काफिरूना रफ़ई हालत होती है, और काफिरीना, काफिरीना नस्बी जरी, या के साथ नस्बी जरी हालत। ओके। तो ये चीजें इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आएंगी ना। अब तक जो चीजें आपको आती है ना, वो भी आपको पढ़ने से आई हैं, भागने से कुछ नहीं आता, गिव अप करने से कुछ नहीं आता, सिवाय अल्लाह की नाराजगी मोल लेने के और कुछ नहीं होता। तो गिव अप नहीं करना। मोमिन जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। अल्लाह को कमजोर मोमिन, गिव अप करने वाला मोमिन अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। हम इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है, इतनी बड़ी। जी। अल हय्यू क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, इसको हम डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, है ना, मोहल्ला भी कह सकते हैं, नेबरहुड भी कह सकते हैं, आप इसको विलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोहल्ला का मानी लिखा हुआ है, मेरे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या है, रकअतु, ये तो आपको पता है, रकअतु नमाज की रकात को कहते हैं,
اور رکعاتن. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے, دیکھیں واحد میں آپ کا سکون بھی آ رہا ہے لیکن اس میں سکون نہیں آ رہا, رکعاتن ہوگا. تو ال جو ہے استاذہ الرکعتو تو یہ تو رکعاتن تو لگا یہ لیں اچھا اس میں کوئی اچھا حرج نہیں, آپ لگائیں. صحیح جمع تو اوکے تبھی بنتی ہے اس کی الف واللام والے کی الف لام والے کے ساتھ ہی بنائیں, اچھا. لیکن پھر تو تنوین آپ کو ہٹانی پڑے گی. الحیو کا کیسے وہ بنائیں گے؟ الحیوانی اگر دو ہمیں محلے بنانے ہوں تو ہاں تو الف الحیوانی نون, ہاں بس اس کے اوپر زبر بس ایڈ کریں اوکے. اور زبر لگانی پڑے گی. الحیینی ٹھیک ہاں لگانی صحیح پڑے گی آپ کو, صحیح یا پہ ٹھیک ہے مجبوری میں آپ کو زبر لگانی پڑے گی کیونکہ لگا کے الف آ رہا ہے. صحیح جیسے آپ نے حیات میں لگایا تھا, دنیا میں لگایا تھا, اسے لگانا پڑے گا. الحیانی اور الحیینی ٹھیک ہے اوکے حیینی یہی ہو جائے گا, یہی ٹھیک ہے. تو میں نسبی یہ جریات. تو اسی طرح رکعتینی بھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا. رکعتینی اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں یا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو رکعتینی کا لفظ بھی آتا ہے, رکعتانی بھی آتا ہے. جی جی رکعتانی رفعی حالت ہے, رکعتینی نسبی جری حالت ہے, ٹھیک ہے. بس اس پہ زبر لگانی ہے اور آگے الف نون ایڈ کرنا ہے, رکعتانی بن جائے گا, الف نون زیر والا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کریں گے اس کو یا نون کریں گے تو پھر رکعتینی بن جائے گا. اس میں بھی آپ نے تا پہ زبر ہی لگانی ہے اور پھر یا نون ایڈ کرنی ہے. یا سے بھی پہلے زبر لگانی ہے, پیش نہیں لگانی, یا سے پہلے زیر نہیں لگانی, کچھ نہیں لگانا, وہی زبر لگانی ہے اور یا نون ایڈ کرنی, سمپلی نون کے نیچے زیر. تو یہ ہو گیا آپ کا. چلیے اس کو بند کرتے ہیں ابھی اور ہم اپنی دوسری بک پہ جاتے ہیں جو ہماری اس کو بند کرنا پڑے گا. چلیں کھل جاتی شاید, اس کو بند کرنا ہے اور پھر یہ کھلے گا. چلیں اب یہ مجھے رب کرنا پڑے گا, اس کو میں رب کر لوں. چلیے جی, اب آپ پڑھیں گے, آپ کی بک آ گئی ہے اور یہ لیسن ہم نے کر لیا تھا. اب ہم اس کو دوبارہ کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ آنی ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے یہاں پہ اور اینی کیوں نہیں آ رہی. چلیے نمبر 7 سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو اوپر سے آ رہا ہے, یہاں سے یہ ہم نے کر لیا تھا میرے خیال میں, آپ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا, میں یہاں جی سے شروع جی یہ کروا کر رہی لیا تھا, ہم ہوں. آگے ہاں چلے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں, ہم تمجیز کو پڑھتے ہیں آج, ٹھیک ہے. اچھا صوفیہ آپ آئیے, اس کو تھوڑا آرام سے پڑھیے. دیکھیں انگلش زبان میں فاسٹ بولنا ضروری ہے. اگر آپ جی سلو جی بولیں گے نا انگلش والے برا مان جائیں گے. عربی زبان میں آپ جتنا بھی سلو پڑھیں گے نا اتنی اچھی عربی پڑھی جاتی ہے, وہ خوش ہوتے ہیں آرام سے. قرآن کو دیکھو کہا گیا نا ترتیل کے ساتھ پڑھو, تو عربی اوکے کو تھوڑا سلو پڑھتے ہیں. کل بھی کسی نے کلاس میں تیز پڑھی تھی, ان کو بھی یہی جملہ کہا تھا میں نے, اور آپ کو بھی یہ کہہ رہی. اوکے چلیے پڑھیں, بسم اللہ. کیونکہ اس میں اعراب اقرأ لگانے ہوتے ہیں, جوڑنا ہوتا ہے. غلطی نہیں کر سکتے قرآن میں, تو آہستہ پڑھنا. اوکے. اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا كي قم واضبط آخره. آپ نے بہت سپیڈ سلو کر دی. اچھا اقرا, اب یہاں پہ آپ نے کسرہ کیوں پڑھا پہلے یہ مجھے بتائیں. یہ کسرہ لکھا ہوا بھی ہے نا, دو ساکنین دو کی وجہ ساکن سے. اکٹھے جب آتے ہیں تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں, ورنہ پڑھ نہیں سکتے. اس کو التقاء ساکنین کہتے ہیں, دو ساکنین ساکن کو ساکنین, ساکن نون اور ساکنین ساکنانی ہے نا, وہ آپ کو جی جی پتہ لگ گیا نسبی جری حالت. جی التقاء ساکنین, نئی نی ہے اصل میں, زیر ہے جی نیچے. اچھا اقرأ الامثلۃ الآتیۃ, ٹھیک ہے, یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, یہ ورب ہے. جی آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے, ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پڑھیے. کس کو پڑھیے؟ مثالوں کو آنے والی. اب یہ دونوں بیلنسڈ ہے, یہاں زبر ہے, یہاں بھی زبر ہے, الف لام بھی آ رہا ہے, یہ بھی نعت بولتا ہے. تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی مرکب نعت توصیفی بن گیا, ٹھیک ہے, بیلنسڈ ہے. ثم یہ حرف ہے. جی دا جو ہے وہ اقرا کی طرح ہی ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ رکھیے, رکھنا. کمانڈ. ہاں یہ کمانڈ ہے. فی الفراغی, فراغ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ
اردو کا لفظ ہے نا فارغ سے، نہیں اس میں اور یہ خالی جگہ خالی suitable جگہ. جو فارغ ہوتا ہے وہ بھی تو خالی بیٹھا ہوتا ہے نا، اسی سے آپ فی الفراغی خالی جگہ میں رکھیے. فیما یلی، فیما یلی کا مطلب ہے نیچے آنے والے، جو آپ کو دیے جا رہی ہیں، ایکسرسائز دی جا رہی ہے. تمجیزن، تمجیزن آپ نے دیکھا ہے، تمیز نہیں ہے یہ تمجیزن. اب یہ کون سی حالت ہے؟ تمجیزن ہوتا ہے، میں نے نسبی تمجیزن حالت آیا ہے، دیکھیں، نسبی حالت ہے. نسبی حالت میں الف ایڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی جی ہوا ہے. ہاں، تو جب بھی آپ کی صحیح. گول تا نہیں ہوگی اور الف کے بعد حمزہ نہیں ہوگا، آپ نے 2 زبر ایڈ کرنے ہیں لفظ میں. تمجیزن، تمجیزن، تمجیزن. یہ واحد ہے، 2 زبر دیکھیں تو وہ لفظ واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جی واحد جی ہوتا ہے لفظ. تو جی جی. اس جب بھی واحد ہوتا ہے تو پھر آپ 2 زبر لگاتے ہیں تو الف بھی ایڈ کرتے ہیں. لی کم، کم کی تمجیز جو ہے اس کے لیے آپ نے خالی جگہوں میں کیا لگانا ہے؟ ایک تمجیز لگانی ہے کم کے بعد. یہ اس کو ان میں سے تمجیز کون سی ہے؟ کم اختن لکا. یہ اختن، اختن، اختن نہیں، اختن. اختن. اگر جی آپ کو نظر نہیں آ رہا میں بڑا کر دیتی ہوں. نہیں اختن. اختن ہے. تو اختن جو ہوتی ہے وہ تمجیز نہیں ہوتی، اس کی ایک شکل جی ہوتی ہے اپنی، جی ہے جی نا. اختن جی جی. زبر یہ کے ساتھ نسبی حالت میں ہوگا اور واحد ہوگا. واحد ہوگا. مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اب اختن جو ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. تو مؤنث بھی آ سکتی ہے اور مذکر بھی آ سکتی ہے، لیکن جی آئے گی واحد اور نسبی حالت میں. جی اختان ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جی جی اخوات بھی نہیں ہو سکتا، جی ٹھیک ہے. تو آئے گا جی واحد اور منصوب آئے گا. تو جب واحد ہوتا ہے تب بھی الف بھی ایڈ ہوتا ہے. جی. آگے کم، کم کلمن عندک، اور کم میں سیارہ، کم سیارتن فی الجامعاتی. اب آگے میں خود ایڈ کروں؟ نہیں نہیں، انہوں نے کر کے دیا ہوا ہے، ابھی آگے خود آپ نے کرنا ہے. ہاں، تو آپ کو ان کا میننگ آتا ہے؟ کیا میننگ تھا جی کم اختن لکا؟ جی. آپ کہاں پہ، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں؟ کم کلم اندہ کا، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ ہاں، کم سیارتن فی الجامعتی. آپ کی سیارتن کا مطلب ہوتا ہے گاڑیاں. کتنی گاڑیاں ہیں فی الجامعتی آپ کے یونیورسٹی میں یا آپ جامعہ؟ یہاں پہ تو لکا آیا تھا نا، ہم نے نہیں. آپ کا لگایا تھا ہاں نا، ہاں ہاں. یا اندہ کا آیا تھا. کتنی گاڑیاں ہیں یونیورسٹی میں؟ ہاں، یونیورسٹی میں کتنی گاڑی ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اوکے آپ جو ہے نا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے. میں کیا بتانے لگی تھی. تمیز، ہاں، تمیز کا اب ایک خیال سوال رکھنا. اس میں اور آتا ہے کہ یہاں پہ لکا آ رہا ہے، یہاں پہ اندہ کا آ رہا ہے، جی. میننگ لکا اس سیم وجہ ہو رہا ہے، سے ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پاس. وہ رشتے بلڈ ریلیشن میں ہاں، لی آئے گا نا. یہ ریلیشنز ہیں، یعنی آپ کے جو بھی ہیں رشتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹس کے لیے کلامن کیا آبجیکٹ ہے؟ انسانوں کے لیے، ہیومنس کے لیے آپ کا کیا آئے گا؟ لکا آئے گا. لکا آئے گا. اور ہمیشہ لی آئے گا، لکا آئے گا، اس طرح سے لہوں اس طرح آئے گا. اچھا، اب یہاں پہ آپ خود لگائیے، اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں. کم دفترن عندک، آپ کے پاس کتنی کاپیاں ہیں؟ رجسٹر ہیں، ٹھیک ہے. آگے کم، بھائی کتنے، اخن لکا، اخن لکا. آگے فی حاضر شہر، وہ ہوٹل کو کیا کہتے ہیں؟ فندوقن. کم فندوقن فی حاضر شارعی. ہاں، فندوقن، فندوقن ہوتا ہے تو فندوقن بن جائے گا نا، کن ہو جائے گا. کم فندوقن فی حاضر شارعی. شارع، اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں، اس اسٹریٹ میں کتنے ہوٹل ہیں. اگر آپ کو فندوقن مشکل لگ رہا ہے لکھنا یا بولنا تو آپ کچھ اور بھی لگا سکتی ہیں. سیارتن بھی، بیتن بھی لگا سکتی ہیں نا. ٹھیک ہے. سیارتن یا بیتن بھی کوئی بھی لگا لفظ، سکتے لیکن آپ نے لگانا واحد اور منصوب ہے، چاہے مذکر لگائیں چاہے مؤنث لگائیں. فی قریت، کم مدرسہ تن فی قریت کا، تمہارے شہر میں، تمہارے محلے میں کتنی مدرسے ہیں؟ الحی جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب محلہ ہوتا ہے، اور قریہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، ولیج، سٹی بھی کہہ سکتے ہیں. آگے آپ کے شہر میں. کم طالبن فی الفصل کو، تمہارے کلاس میں کتنے لڑکے؟ نہیں، تمہارے نہیں، کتنے لڑکے ہیں تمہاری کلاس میں؟ ٹھیک ہے. کم شہرن فی سناتی،
کتنے مہینے ہیں سال میں؟ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ اچھا دراجتی کا مطلب ہوتا ہے 22 تو کم اجلتن للدراجتی کم کم کرسیاً فی غرفتک یا سریراً فی غرفتک. ہاں کچھ بھی لگاتے ہیں، نافذتن بھی کر سکتی ہیں نا. جی نافذتن کتنی کھڑکیاں ہیں تمہارے کمرے میں، ہے نا. کرسیاً بھی کر سکتی ہیں، جو بھی لائیں گی نا اس کو منصوب لانا ہے. بس وہ لفظ لگائیں جو آپ کو لکھنے میں آسان لگے. ایسا نہ ہو کہ لکھنے میں غلطی کر کے اپنے نمبر کٹا بیٹھے پھر. تو وہ لفظ لکھیں جو آپ کو آسان. اب نافذتن، اب اس کے اوپر الف گولتا آئیے تو آگے الف ایڈ نہیں ہوگا. جی صحیح ہے نا. جی چلیے جی اب یہاں پہ اجلتن میں گولتا آئی تھی تو آپ کا الف ایڈ نہیں ہوگا، صرف سمپلی آپ 2 زبر لگا دیں گے. جنت ان کی مثال کو یاد رکھیں. اب آ گیا آپ کا مثنیٰ. مثنیٰ ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ اسٹر آ جائیں حمیرہ، آپ آ جائیں. حول مبتدا فی کلی من الجمل الآتیتی الی مثنى. مثنیٰ کے لیے کیا لفظ یوز ہوا ہے یہاں پہ؟ ڈول. ہاں ڈول. ڈیول بھی کہتے ہیں، ڈول بھی کہتے ہیں، لیکن وہ پھر دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. چینج دا سبجیکٹ ان دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو ڈول فارم. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چینج دا سبجیکٹ. یہاں پر آپ کا آیا تھا حول. حول یہاں پہ سکون تھا، 2 سکون اکٹھے ہوئے آپ نے زیر دے کے ملا دیا. یہ آپ کا ورب ہے، فعل ہے، نون نہیں ہے. نون پہ تنوین اور الف لام آتا ہے، اس پہ آپ کا سکون آ رہا ہے. حول. المبتدا یہ آپ کا نسبی حالت میں ہے، زبر آ رہی ہے آخر میں. فی کلن، یہ کلن جو ہے یہ جری حالت میں. کیوں جری حالت میں یہ میرا؟ کیونکہ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے. یہاں پہ بھی جری حالت میں ہے. یہاں پہ ایک زیر آ رہی ہے. کیوں ایک زیر آ رہی ہے؟ من کی وجہ سے. من کی وجہ سے جری حالت ہے، بٹ 2 زیر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ من کی وجہ سے اور ال بھی لگا ہوا ہے اس وجہ سے. ال کی وجہ سے ایک زیر آ رہا ہے. من کی وجہ سے تو 2 زیر بھی آ سکتے تھے. ٹھیک ہے ہاں سوری ال کی. ہاں من الجمل للآتیتی. اب اس کے نیچے دیکھیں ایک زیر آ رہی ہے پھر. اب یہ ایک زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی من نہیں لگا ہوا. یہ مرکب توصیفی. ہاں یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، اور یہ والا جو نیکسٹ والا ہوتا ہے یہ پہلے والے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اعراب میں اعراب ہوتی ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت. الا مثنیٰ. الا مثنیٰ. اب دیکھیں یہ بھی الا کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہو رہا ہے. جی جی ہے نا، لیکن اس کے نیچے آپ زیر نہیں لگا پا رہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف آ رہا ہے. ٹھیک. مثنیٰ ہوتا ہے نا، مثنیٰ. یہ اوپر بھی لکھا ہوا تھا مثنیٰ. یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا تھا. اس کے نیچے آپ زیر نہیں لگا سکتے، اس کو آپ نے الا مثنیٰ ہی لکھنا ہے. اچھا چینج دا سبجیکٹ ان دا. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام کیا جا رہا ہو. ہاں سبجیکٹ وہ ہوتا ہے، ہاں کام کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک. جملہ فعلیہ ہو نا، جو آپ کہہ رہی ہیں کام کیا جا رہا ہو، فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، وہاں پر جو ہوتا ہے وہاں پہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا، وہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا، یہاں پر آپ کا سبجیکٹ مبتدا کہلائے گا. جملہ اسمیہ میں ٹھیک. مبتدا کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو خالی مبتدا کو چینج کرنا ہوگا، اس کو چینج نہیں کرنا ہوگا. جب مبتدا کو چینج کریں گے تو آگے تو آپ واحد نہیں لا سکتے نا، پھر حاضانی کتابن تو نہیں کہہ سکتے نا. ٹھیک. آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. ہاں آٹومیٹک چینج ہوگا. ٹھیک ہے. حاضہ جو ہے یہ معرفہ ہے، کتاب نکرہ ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ جملہ بن رہا ہے معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ. جملہ بن رہا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. معرفہ پلس نکرہ. اگر یہ بیچ میں الف لام ہوتا تو معرفہ پلس معرفہ ہو جاتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر ہمارے پاس جملہ نہ ہوتا. ہاں ناقص ہو جاتا نا. وہ آپ کا مرکب اضافی کون؟ ہوتا. نہیں مرکب اضافی تو نہیں نہیں، سوری اشارہ تو مرکب اشاری ہو جاتا. مرکب اشاری ہو جاتا. ویری گڈ. اب یہاں پہ بھی آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ معرفہ ہے کہ نکرہ حاضانی؟ یہ ہمارے پاس معرفہ ہے. معرفہ ہے کیونکہ حاضہ معرفہ ہے تو حاضانی بھی معرفہ ہے، اور یہ مبتدا بن جاتے ہیں، اسم اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اس لیے. ٹھیک ہے. معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبنی ہے، مطلب یہ اعراب چینج نہیں کرتا لیکن ہے بیسیکلی معرفہ ہی مرفوع کی کنڈیشن. ہاں اعراب چینج نہیں کرتا، لیکن آنی ساؤنڈ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا، آنی ساؤنڈ تو رفعی حالت ہوتی ہے. جی جی ہے نا.
اس میں آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے، اس میں آنی ساؤنڈ تو رفعی حالت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک کتابانی رفعی حالت میں ہے، بیتانی جی رفعی جی حالت میں ہے۔ تو ہازینی جب ہوگا نا، یہ یا نون ایڈ کریں گے تو وہ نسبی جری حالت ہو جائے گی، ہازینی ہازینی، ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک اب یہ ہازانی رفعی حالت ہے، تو یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور یہ کیا ٹھیک ہے؟ خبر ہے خبر ہے، اور یہ نکرہ ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک نکرہ ہے، الف لام نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ جی الف لام لگا دیں گی تو یہ مرکب اشاری بن جانا ہے، معرفہ پلس معرفہ ہو جانا ہے، ٹھیک پھر مرکب اشاری بن جائے گا۔ تو اس کو جملہ بنانے کے لیے الف لام کو گرانا ہے، ٹھیک ٹھیک ایک معرفہ ایک نکرہ لانا ہے۔ اب آپ کریے آگے باقی۔ هذا قلم هذا ہم، قلمان ہم، هذان قلمان ہم۔ اچھا، ہاذا کلمن، ہازانی کلمانی، اس کو بھی چینج، سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے نا، ہازانی میں چینج کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی هذان قلمان ہاں، اور ہاذا کلمانی ہو جائے گا۔ آگے اور هذه مسطرة ہم، هاتان مسطرات اس کو زبر میں چینج کریں اور آگے آنی لگائیں، کیا بن جائے گا؟ مسطرانی مسترانی تو نہیں بنا، مسطراتانی مسترتانی بنے، اس تا کو نہیں کھانا بیچ میں سے، ٹھیک ورنہ ٹھیک مذکر بن جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک مسطراتانی یہ هذا ہول طالب ٹام مونس کے نام۔ اچھا، ہاتانی مسترتانی، تانی، ٹھیک ہے؟ آگے هذا طالب هذان طالبان طالبانی۔ نیکسٹ هذا کوئی اور کریے میں کروں آپ کریں تھوڑے سے۔ اوکے هذه طالبة هاتان طالبات طالبات اچھا، اس کا حاضی ہی پلس حاضی ہی کیا بنے گا؟ ہاتانی ہاتانی بنے گا، کیونکہ حاضہ نہیں ہے نا، حاضی ہی ہے، تو ہاتانی ہو گیا۔ اور طالبتانی کیا ہے؟ اس کا کیا بن جائے گا؟ طالبتانی طالبتانی، اس پہ زبر لگائیں گے، آگے جی آنی الف نون زیر والی ایڈ کر دیں گے، الف اور نون زیر والی ایڈ کر دیں گے، الف خالی ہوگا، الف کے اوپر کچھ لگائیں گے نا، چاہے سکون بھی لگا دیں گے نا تو وہ حمزہ بن جائے گا، الف کو الف ہی رکھنا ہے، الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے، حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، الف ویسے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 5 کریں۔ هذا الرجل مدرس هذان ہازانی رجلان مدرسان نرجلانی رجلان مدرسان مدرسانی، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے آپ ابھی آرام کر لیں اور باقیوں کو غور سے سننا ہے کیسے کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں پکڑنی ہیں، آپ نے مجھے بتانی ہے ان کی کیا غلطیاں ہیں۔ ہازان الرجلانی مدرسانی، خبر بھی جو ہے نا وہ آپ کی ڈول فارم میں چلی جائے گی جب آپ کا یہ والا چینج ہوگا۔ تو اب یہ دونوں مل کے کیا بن رہے تھے، کون بتائے گا؟ نیکسٹ آپ آ جائیں عامرہ۔ جی السلام علیکم۔ میرے پاس ایک عامرہ ہے اور آپ کا نام عمارہ ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ جو ہے نا کیا پوچھ رہی تھی، ہاں، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حاضر رجلو، مرکب اشاری، مرکب اشاری بن رہا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے، ان دونوں کو ملا کے مبتدا بنائیں گے۔ مرکب کوئی بھی مرکب ہو نا اس کو توڑ نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں مل کے ہی آپ کا کیا بنیں گے؟ مبتدا بنیں گے، اور مدرسن کیا ہے؟ خبر ہے۔ جب آپ ان کو ڈول فارم میں چینج کریں گے تو یہ والا بھی ہے ڈول فارم میں چینج ہو جائے گا، ہازان الرجلانی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اور مدرسانی پھر خبر جو ہوتی ہے مبتدا کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ خبر مبتدا کو کتنی چیزوں میں فالو کرتی ہے؟ خبر مبتدا کو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا، اعراب ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ عدد، جنس ہوتا ہے، جینڈر، اور عدد ہوتا ہے، اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، وسعت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو ہوتی ہے خبر، جو ہوتی ہے مبتدا کو کتنی چیزوں میں فالو کرتی ہے؟ اعراب میں فالو کرتی ہے؟ نہیں، اچھا، جنس میں کرتی ہے؟ جینڈر میں؟ جی جی جینڈر میں؟ جی عدد میں کرتی ہے؟ عدد میں بھی کرتی ہے، کرتی ہے، اور وسعت میں کیا کرتی ہے؟ وسعت میں بھی کرتی ہے؟ نہیں، وسعت میں مبتدا نہیں کرتی۔ عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر ہاں نکیرہ۔ ہاں، اگر اس میں بھی فالو کر جائے گی تو مرکب توصیفی بن جائے گا پھر، ٹھیک ہے؟
یا پھر آپ کا مرکب اشاری بن جائے گا. صحیح ہے. تو پھر وہ ناقص بن جائے گا, وہ پھر مبتدا خبر نہیں رہیں گے. مبتدا خبر کے لیے ایک کا معرفہ اور دوسرے کا نکرہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دونوں معرفہ تھے, از ھذا الرجل, تو یہ مدرس ثانی نکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خبر بن جائے گی. چلیں بھائی, آپ اگلا پڑھیے. نیکسٹ هذا الطالب من الهند هذان الطالبان من اليابان من الہندی. ٹھیک ہے, ویری گڈ. الهندي سوری. اچھا, اس میں ہازان الطالبانی, ہازان الطالبانی جو ہے وہ آپ کا کیا بنے گا؟ مبتدا. اس کو توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور خبر کیا بنے گی؟ مرکب جاری بن کے خبر بنے گی. من الہندی. یہاں خبر ون ورڈ آ رہی تھی, اس پہ تنوین آنا ضروری ہوتی ہے, اس کا نکرہ ہونا بھی ضروری ہے. جب جاری بنے گی تو پھر وہ تو ویسے ہی, اس پہ کیسے آپ تنوین لائیں گے اور کیا کریں گے؟ صحیح ہے. تو یہ دو ورڈ ہے نا, مل کے مرکب بن کے خبر بن گئی. چلیے نیکسٹ نمبر 7. هذه الساعة من اليابان هذان الساعتان من اليابان. ہاتانی کریں, ہاتانی کریں گے نا, ہاتانس. دیکھیں میں یہاں پہ لکھتی ہوں, حاضر ہی کا پلورل کیا ہے؟ ہاتانی. ٹھیک ہے نا, ہاتانی ہو جائے گا. اب آگے کیا لگائیں گی؟ الساعتان. اگر آپ اس کو تھوڑی سی کوشش کریں گے, اردو لکھنی آتی ہے آپ لوگوں کو, جرمنی میں رہتے ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی اردو کا کیا حال ہے آپ کا. الساعتانی, تو آپ اس کو ہاتان الساعتان, بیچ میں الف لام ضرور لگانا ہے, یہاں بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب اشاری بن گیا, اور من الیابانی آپ کی خبر بن گئی. تو حاضی کیا ہوتا ہے؟ ہاتانی ہوتا ہے. الساعتو دونوں مل کے الساعتانی بن جاتے ہیں. نیکسٹ نمبر 8. هذه السيارة للمدير هاتان السيارتان للمدير. میننگ کیا ہوگا؟ یہ گاڑی ہیڈ ماسٹر کی ہے اور یہ گاڑیاں ہیڈ ماسٹر کی ہیں. دونوں گاڑیاں, دو گاڑیاں نا, یہ دونوں گاڑیاں ہیڈ ماسٹر کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد نمبر 9. لمن هذا المفتاح لمن ہاتانی, نہیں ہاتانی ہوگا اس کا کیا نہیں آتا ہے. حاضہ کیا ہوتا ہے؟ هذان المفتاحان. حاضان المفتاحانی, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور اس کے پیچھے لمن لگا دیں ویسے ہی. ٹھیک ہے, لمن حاضان المفتاحانی. ٹھیک ہے. ہاں کے اوپر زبر لگائی, یہ ہو ہے نا, الف لام کی وجہ سے ہو آ رہا ہے یہاں پہ, ہن نہیں آ رہا, تو ایک پیش ہے تو ایک زبر لگائیں گے. مفتاحانی, ایک ہی زبر لگانی ہے, الف سے پہلے ایک ہی زبر لگتی ہے. اور یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ ہو گیا مفتاحان. لمن حاضان المفتاحانی, یہ دونوں چابیاں کس کی ہیں؟ آگے نیکسٹ. لمن هذه الملعقة لمن هاتان الملعقتان. ویری گڈ, ماشاء اللہ. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ادھر بنا ہوا بھی ہے آپ کا. ایک ہے کیا ہے؟ اب یہ آپ واش روم میں تو نہیں پڑھا ہوا نا, کہاں پڑھا ہوا؟ ملعقتان. کیا نظر آ رہا ہے؟ پکچر نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ میں نے سرکل بھی کیا. نظر آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے یہ. ہاں, یہ کیا ہے؟ کچن کا گیجٹ ہے نا کوئی, دیکھیں کیا ہے. چمٹا, چمچے نہیں ہوتے چھوٹے چمچے, چمچی. اچھا, اسپون کہتے ہیں نا الملعقۃ. اچھا صحیح. آپ نے مشکل کام کر لیا اور آسان نہیں آ رہا. اور پکچر بھی بنا کے دیا انہوں نے, کوئی اشارہ لے لو وہاں سے. ان کی چمچوں کی سمجھ نہیں آ رہی, میں نے کہا کیا ہے. اصل میں انہوں نے بالکل وائٹ بنا دی نا, تھوڑی کلرفل ہوتی تو شاید نظر آتی. چلیں
اس کے بعد ہم نمبر 5 کریں گے. کوثر آ جائیں دور آپ. سے تو استاذہ مجھے کینچی کی طرح لگ رہا ہاں اب وہ آپ کی سمجھنے کی بات ہے, تو سپون نظر آنے. لیکن مل اکتن کیا ہوتا ہے, آپ نے پڑھا تھا نا, ایک مل اکتن پڑھا تھا اور ایک جی کوکب پڑا تھا, میل الکتن پڑا تھا, اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں, دیچکی کو. ہاں دیکھتی ہو کیا کہتے ہیں, اب یاد نہیں ہے. نہیں یاد تھا پھر نکل گیا. مل اکتو کے ساتھ لفظ جو پڑھا تھا, ہانڈی کے لیے کیا پڑھا تھا؟ دیکھن تو وہ روسٹر ہے. چلے ہم پیچھے جا کے دیکھنا آپ نے کیا پڑھا تھا. یہاں پہ آپ نے مذکر مؤنث پڑھے تھے نا, یدانی یدن سے. وہ میں نے کہا تھا کہ باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں 2 وہ مؤنث ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اس کو بھی بتایا گیا تھا. مل اکتو کے ساتھ کدرن, دیکھا آ گیا نا. جنہوں نے بار بار ریپیٹ کیا ہوتا ہے نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے. کدرن مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا. کدرن جو ہے یہ ہانڈی کو کہتے ہیں. اس میں گول تا نہیں آ رہی, لیکن یہ پھر بھی مؤنث ہے. تو کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جن پہ گول تا نہیں آتی, جیسے بنتن, امن, ٹھیک ہے نا. بیتن گول تا نہیں ہے پھر بھی مؤنث ہے. تو ضروری نہیں ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کی گول تا آئے اور وہی مؤنث بنے. ہاں تو جیسے آپ کا اختن ہوتا ہے تو اب گول تا تو نہیں ہے تو مؤنث ہے, لیکن 95% تو گول تا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے آئے ہیں کوثر گاڑی, آپ آئیے کوثر پڑھیے. جی میم. جی, اقرال کلماتیل آتیتی وقتبوہا مع ضبطی او آخری تیہا. اچھا Read ابھی, and write the اچھا sentence. کوثر آپ مجھے بتائیں گی کہ یہاں پہ تو زیر آئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا. مرکب توصیفی کلمات العاطیتی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی جو واحد آتا ہے, اس کی جو صفت آتی ہے واحد مؤنث آتی ہے, پتہ ہے نا. جی یہ بات جی کلیئر ہے. میم. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے اور یہاں پہ زبر آ رہی ہے, تو یہ تو فالو کرتی ہے نا, جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے اعراب کو فالو کر رہی ہوتی ہے. جی یہ منصوب ہو رہا ہے, مگر کلماتی کا منصوب مطلب زیر کی شکل میں ہی آتا ہے. ہاں الکلماتی ہوگا, ہاں بالکل بالکل. اگر مفعول ہے نا یہاں پہ یہ. بھی زیر لگا دیتے تو کیا نقصان ہوتا, میچ تو ہو جاتا, یہ بھی زیر ہوتا یہ بھی زیر ہوتا, میچ جی تو ہو مگر یہ جاتا. مفعول ہے تو نصب کی شکل میں ہی ہونا چاہیے نا, اس ہاں لیے. اگر آپ زیر لگا دیتے نا یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مجرور ہے. جی صحیح. آپ نے اس کو مجرور سمجھا ہے, حالانکہ یہ مجرور نہیں ہے, منصوب ہے. تو جس کو سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں, میں صرف ان کو تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا جی, تو سمجھ آ گیا آپ کو یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے. پھر بھی جی میم. مرکب توصیفی بن رہا ہے. کیوں صحیح. بن رہا ہے, کیونکہ یہ بھی منصوب ہے, مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, اور یہ آپ کا اس کے آگے میچ ہونے کی وجہ سے منصوب, فالو کر رہے. جی اچھا, وقتبہا, اور لکھیے اس کو, ٹھیک ہے. آگے مع ساتھ ساتھ, دبتی اواخریہا. تو میننگ کیا ہو گیا. read and write the following nouns with correct ending. آپ خود عربی میں ترجمہ کیا کریں. اقرا پڑھیے الکلمات یہ اقرا العاطیہ, پڑھیے آنے والے نیچے کلمات دیے ہوئے کو. کلمات کو. جی, وقتبوہا, اور اسے لکھیے, مع ساتھ, ضبطی صحیح, او آخرہا او آخریہا, اس کی صحیح اینڈنگ سے نا. ہاں, اواخر جو ہوتی ہے وہ آخر ہوتا ہے نا, آخری بھی ہوتا ہے, تو اس کی جمع ہوتی ہے, آخر کی جمع ہوتی ہے, اسی سے آخری بھی بنا ہوا ہے. آخر جو ہے نا اس کی جمع اواخر ہے, یعنی آخری. اس کا آخری جو حرف ہے نا, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, تشکیل کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے زیر زبر جو پیش لگانی ہے, اعراب جی لگانا ہے. اچھا, ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, یہ والی بھی اور یہ بھی, یہ کلمات کی طرف جا رہی ہے. کلمات واحد مؤنث کی ضمیر جا رہی ہے. جو صفت آئی تھی وہ بھی سنگولر فیمینن آئی تھی, واحد مؤنث آئی تھی. تو جب بھی غیر عاقل ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہر چیز واحد مؤنث ہو جاتی ہے. واحد مؤنث. بس کانوں میں ڈالتے رہے اور انشاءاللہ آ جائے گا ایک دن. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, بنائیے جی, یہ تو بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے, چلیں کریں آپ. کلبانی یعنی 2 کتے, مکتبانی دو مکتب, 2 لائبریری, قمیصانی 2 قمیض, اخوانی 2 بھائی, مندلانی 2 رومال,
मिस्तरतानी दो रूलर, उख्तानी दो बहनें, इमरातानी दो औरतें। तो ये तो बना हुआ था, वाहिद से मुसन्ना बना हुआ था, तो आपने क्या इसमें किया है, खुद क्या किया आपने? जेर लगाई हुई है ना, जेर हाँ, लगानी थी। जो अवाखिर कलिमात थे ना, जो लास्ट वाले जो लेटर थे ना, उनके नीचे आपने जेर लगानी थी। यहाँ देखें सबसे अलिफ से पहले जबर आ रही है सबसे पहले, तो इसका वाहिद क्या होगा? कलबुन, कलबुन से क्या बन गया? कलबानी, कलबानी। ठीक है। और ये रफ़ई हालत है, नस्बी जरी हालत है, ये रफ़ई है, ये सारी आनी रफ़ई साउंड है ना। हालतें हैं। जब आनी साउंड आएगी तो डुअल फॉर्म की नस्बी हालत, रफ़ई हालत होगी। अब इसकी नस्बी जरी बनाएं कलबानी से, अलिफ कलबैनी, की जगह या कर कलबैनी, दें, अलिफ की जगह या साकिन वाली कर दें। बनाइए कलबैनी, 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 मक्तबैनी, कमीसैनी, अखवैनी, अखवैनी, मिंदिलैन, हाँ, मिंदी मिंदिलैनी, लैनी, मिस्तरतैनी, मिस्तरतैनी, तैनी, उख्तैनी, इम्राअतैनी। अच्छा, आपने अगर बनाना हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो अलिफ आ रहे हैं उनको या में चेंज करना है, और कुछ भी नहीं करना। जी सही। तो अलिफ के ऊपर तो हम सुकून डाल नहीं सकते ना, वो हमजा बन जाता है, इसलिए हम या पे सुकून जरूर डालेंगे। अखवैनी, या पे या जो होगी ना, जो अलिफ को बदली करेंगे तो या पे तो सुकून डाल सकते हैं ना, अलिफ पे नहीं डाल सकते। अगर अलिफ पे सुकून डालेंगे तो फिर वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमजा बन के झटका आ जाएगा उसमें पढ़ने में। तो ये चीजें भी नोट करनी है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट को बुला लेती हूँ। जज़ाकिल्लाह। सिस्टर सिद्रा आ जाए आप। सिस्टर सिद्रा मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए पढ़िए। सन्नल कलिमाती, जेर के साथ ही मिलाए ना, जबर ना लगाए। सॉरी, हाँ, सन्निल कलिमातिल तशदीद के आतियत। नीचे हो तो वो जेर होती है ना, और ऊपर जी हो तो जी वो जबर होती है। जी, सन्निल कलिमातिल सन्निल कलिमातिल आतियता। आतियता। अब यहाँ पे भी देखें जबर आई है, हालांकि ये मुरकबे तौसीफी बन रहे हैं और ये मैच भी हो रहे हैं, तो वही जी बात है कि ये वाला मंसूब है, इसलिए यहाँ पे भी जबर आई है। जी। जिनको समझ नहीं आ रही वो आगे जाके समझ लेंगे इंशाल्लाह। आगे देखिए। सय्यारतुन, इसको डुअल बनाना है। राइट, हाँ, डुअल फॉर्म बनानी है ना फॉलोइंग अच्छा, वर्ड्स के। सय्यारतुन, सय्यारतैनी। रफ़ई हालत बनानी है सिर्फ, जी, सय्यारतैनी, वो तो नस्बी जरी है ना। सय्यारतानी। तानी, आपने सिर्फ रफ़ई हालत बनानी है, ठीक है। चल बनाइए। तबीबतुन, तबीबतानी, तानी, वलदुन, वलदानी, लुगतुन, लुगतानी, सदीकुन, सदीकानी, ताजिरुन, ताजिरानी, मिलअकतुन, मिलअकतानी, मुदर्रसुन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, बाबुन, 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 बाबानी या बाबानी, बाबानी, इस्मुन, इस्मानी, हाजा, हाजानी, हाजिही, हातानी। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये आपने डुअल फॉर्म बना ली ना, जी जी तो जब उसकी ये तो रफ़ई हालत बनाई ना आपने, लेकिन नस्बी जी जरी जी हालत बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? सय्यारतुन से सय्यारतैनी, ठीक है। जी जी सय्यारतैन नस्बी जरी। तबीबतुन से तबीबतैनी, तबीबतैनी। वलदुन से वलदैनी, वलदैनी। वलदैनी, ठीक है ना। जी आनी जी साउंड होगी तो रफ़ई हालत, जब या में चेंज करेंगे वलदैनी तो आप इनके तीनों बना सकते हैं। जैसे आप सय्यारतुन है ना, तो ये आपका क्या है, ये वाहिद है, आपने इसका मुसन्ना बनाना है और मुसन्ना की तीनों हालतें बनानी है। तो अच्छा सय्यारतानी और सय्यारतैनी, सय्यारतैनी। अगर नहीं मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ रफ़ई हालत बना लें, आपके लिए इतना ही काफी है। अच्छा, इस्मुन, इस्मानी और इस्मैनी, इस्मैनी हो जाएगा। हाजा, हाजानी, हाजानी, और यहाँ हाजैनी हो जाएगा नस्बी जरी, है ना।
जी जी बिल्कुल हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाजैनी। इसका क्या होगा? हाजिही का हाथानी हातानी बनेगा हाथैनी और हातैनी हाथानी हातैनी, ठीक है। हाथैनी तो जी इसमें बोलने का काम भी है और कलम का इस्तेमाल भी है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे भी ना तो बहुत फायदा देगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे भी नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी जी कम से कम रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लिखना आ भी नहीं रहा तो रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो क्या बात है भाई, फिर तो और ही ज्यादा वो कहते हैं ना, नूर अला नूर हो जाता है। तो हमने नए वर्ड जो सीखे हैं वो यही है हमारे पास, इनकी मीनिंग बताती जाएं, करती जाएं। कोई रह तो नहीं गया क्लास में भी? चलिए पढ़िए आप। मैं ही पढ़ूं? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा जी। कम कम कितने अल ईदु ईद इसका मतलब पढ़ूं? हाँ मीनिंग बताना है बस, न्यू वर्ड अच्छा से। जी। अल अजलतो अजलतो अभी पढ़ा था लेकिन उजलत से होता है ना, जल्दी हाँ जल्दी। हाँ अल अजल, जल्दी क्या चीज चलती है? व्हील चलता है ना। जी जी जब से व्हील इजाद हुआ है तो काम आसान हो गए ना लोगों के, है ना। सही तो पहिया तेजी से हो जाता है, गाड़ी सफर तेजी से हो जाता है ना। जी। उसके बाद अजलात, इसकी क्या हो जाएगी? जमा हो अजलातुन जाएगी। जमा जी अच्छा जमा बनाने का तरीका भी बता देती हूँ ना, आपने कुछ नहीं करना। जी यहाँ पे भी आपने अलिफ ता ऐड करना है, तो जो लास्ट लेटर होगा उस पे आप जबर लगाएंगे, क्योंकि अलिफ ता ऐड करना है आपने। जी जी तो ये आपका जलातुन हो जाएगा। लास्ट वाले को जबर देंगे क्योंकि आगे आपने अलिफ ऐड करना है। हमेशा जी जबर दी जाती है, हमेशा जबर। आनी साउंड में भी, ऐनी साउंड में भी जबर ही ऐड की जाएगी, और यहाँ पर भी आपकी जबर ही ऐड की जाएगी। अच्छा जी, आगे क्या कर देते हैं? आतुन का इजाफा कर देते हैं, तो ये आपकी जमा मोनस, मोनस की जमा बन जाती है। ये वाहिद था और ये जमा बन। अल हय्यु क्या होता है? पढ़ा था यू हमने। शहर सिटी नो, अल हय्यु का हमने मोहल्ला पढ़ा था ना। मोहल्ला सॉरी मोहल्ला क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं? नेबरहुड विद कहते हैं, नेबरहुड ही कहते हैं ना मोहल्ले को। अहया उन क्या होता है? ये उसका प्लूरल है, यानी नेबरहुड जो भी मोहल्ले होते हैं उनको कहते हैं अहया उन। अच्छा, और रियालु? रयालुन रयाल हाँ रियालातुन इसका जमा है। हाँ, रियालातुन और जमा। रकातुन रकात रका रकाआतुन इसकी जमा है। और अलमिस्तरतुन अलमिस्तरतुन बिल्कुल दिमाग से निकल इसकी गया जमा मेरा। जो है ना वो मुकस्सर आ रही है, मसातिर मसातिरु, क्योंकि मसातिरु यहाँ पे गोलता है। गोलता है ना। जी जी मिस्तरतुन क्या होता है? रूलर होता है, स्केल होता है, जैसे आप नापते हैं जी कोई चीज। बिल्कुल समझ आ गई? रूलर बच्चे जो स्कूल में यूज करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो मोनस होते हैं। और जमा क्या होती है? मसातिरु, उसकी जमा होती है। मसातिर जी मसातिरु के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब आप, एक मेरा और छोटा सा सवाल है, उसको जाते जाते, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम पिछली चीजें भूल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि रियालात यहाँ पे आपको बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि ये मोनस है, ये मुझे सूफिया जवाब देंगे, ठीक है? क्योंकि ठीक सूफिया है अक्सर जो है कंफ्यूज रहती हैं। तो ये जो है ये आपका, ये भी मोनस आ रहा है, ये भी मोनस आ रहा है, दोनों में अलिफ ता लगी हुई है, जी। ठीक है। तो लेकिन मैं कह रही हूँ कि इनमें से एक मुजक्कर है और एक मोनस है, तो कौन सा वाला मोनस है, कौन सा मुजक्कर है दोनों में से? मुजक्कर तो ये नीचे वाला है। नीचे वाला रे, मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है ये? रियाल जोन सा है वो रियाल मुजक्कर मुजक्कर है, ठीक है। जी इसी तरह अगर आप दुलार कहते हैं, दुलारुन, दुलारुन क्या होता है? डॉलर होता है ना। डॉलर तो होता है वो दुलारातुन भी क्या होगा? वो भी आपका अलिफ ता लगा हुआ है, लेकिन वो क्या होगा? मुजक्कर होगा। मुजक्कर होगा। और ये जी वाला मोनस है आप कह रही हैं, जी जी तो इस ये क्योंकि क्यों मोनस है? क्योंकि पीछे क्योंकि इसका मोनस है। वाहिद मोनस है अगर वाहिद मोनस है तो आगे अलिफ ता वाला भी मोनस होगा, होगा जी पक्का बहाने इस रूल को। अगर हमेशा जब भी आपने देखना हो कि इस ये मोनस है लफ्ज या मुजक्कर है, ठीक है, आप उसके वाहिद पे चले जाए। जी
ٹھیک ہے. اب جیسے رکعاتن ہے نا یہ, تو آپ اس کے واحد پہ جائیں گی, گولتا لگی ہے, یہ مؤنث ہے تو یہ بھی جی. مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, جیسے منصوبات یا مجرورات کر لیں, منصوبات کر لیں. منصوبات جو ہے اس میں الف تا لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا, یہ جی جی. مذکر ہے یا مؤنث. الف تا لگی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے, تو آپ اس کے واحد پہ جائیں گے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ منصوبن ہوتا ہے یا منصوباتن ہوتا ہے؟ پتہ نہیں یہ لفظ کیا ہے استاد. منصوب یہ بولتے ہیں یا منصوباتن بولتے ہیں؟ آپ نے منصوب میرے منہ بولتے سے ہیں نا. کیا سنا ہے؟ مرفوع, منصوب, مجرور. منصوب بولتے ہیں, تو اس کو یہ مذکر ہے. ہاں یہ مذکر ہے. اسی طرح مرفوعاتن, مرفوعاتن اس کا واحد کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع. مرفوعن ہوگا. میرے منہ سے آپ نے مرفوع ہی سنا ہے. جی جی. تو یہ اسی بھی طرح آپ کا مجروراتن بھی کیا ہوگا؟ وہ اس کا بھی مجرور ہے, مذکر. وہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جی. بس واحد پہ جانے, ہر لفظ کو آپ مؤنث نہ لگا کے بیٹھیں. اور یہ نکرہ ہیں کیونکہ ان پہ تنوین آ رہی ہے. جب الف لام لگے گا, الاجلاتو بنے گا, الریالاتو بنے گا, تو وہ مرفوع ہو جائے گا. مرفوع ہو ٹھیک ہے. جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب یہ بالکل آسان ہے, اس کو یہاں سے سٹارٹ کر کے ریویژن کرتے ہوئے ہم نیکسٹ کلاس کریں گے انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوئی کوشچن تو نہیں ہے صوفیہ؟ کوئی اور کوشچن کسی کا؟ آج تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا. اللہ کرے. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. ریویژن نہیں بھی کریں گے نا تو میں تو بولتی رہتی ہوں, میں پیچھے کا نہیں بہت نہیں, ریویژن کرواتی ہوں بار بار, تو وہ پھر چیزیں ابھی ہم یاد آپ ہو. کو خود سے ہی ایک چارٹ بنا کے دیں گے, آپ کی اس پہ سینڈ کر دیں گے, آپ دیکھیے گا. کافی زیادہ نام کوئی لکھ کے. لفظ چن کے نا قرآن مجید سے لے جی لیں یا یہیں سے لے لیں, اسی میں سے آج آپ نے کتنے ٹھیک ورڈ ہے. بنائے ہیں, تو ان کی رفعی حالت واحد لکھیے گا پہلے, پھر اس کا مثنیٰ لکھیے گا, مثنیٰ کی تینوں حالتیں لکھیے گا, اور ٹھیک ہے. واحد کی بھی تینوں حالتیں لکھیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو جمع کی تینوں حالتیں نہیں بتائی, لیکن بیوتن, بیوتن, بیوتن. اب جب بیوتن کریں گے نا تو اس میں آگے الف ایڈ ہوگا. اچھا ٹھیک. بیوتن میں الف کلم, اقلامن, بیوتن. یہ اقلامن جمع ہے نا, رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. جی جی. یہ جمع ہے. اب اس کو بھی سیکھ لیں ساتھ ساتھ جاتے جاتے. اب جب اس کو آپ, یہ بھی 3 شکلیں بدلی کرے گا واحد کی طرح, کلمن, کلمن, کلمن. وہ 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں نا جس پہ تنوین آتی, یہ بھی 3 شکلیں بدلی کرے گا. تو اس میں جب آپ اقلامن لکھیں گے تو کیا کریں گے؟ الف ایڈ ہوگا. اقلام من, جی بالکل ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے. اقلامن ہو گیا. جی. اور اس میں بھی وہی ایکسیپشن رول ہے جو میں نے بتایا, گول تا ہوگی تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. جی جی. اور اگر الف کے بعد حمزہ آئے گا تب بھی آپ کا الف ایڈ نہیں ہوگا. تو اس کو پڑھنا نہیں ہے الف کو, صرف آپ نے اس کو لکھنا ہے. اقلامن پڑھا جائے گا, تنوین پڑھی جائے گی. صحیح. اقلامان ہی پڑھا جائے گا جس سے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. اور اقلام ہو جائے گا. اقلام, اب اس میں تو آئے گی نہیں, 2 زیر ہی آئیں گے. ٹھیک. تو اس میں تو آپ کا, تو یہ آپ کی رفعی حالت ہوتی ہے, یہ نصبی حالت ہوتی ہے, یہ جری حالت ہوتی ہے. میری حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ چیزیں بیس اچھا کرتے جائیں گے تو آگے انشاءاللہ چیزیں. اچھا, ایک اور اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ منڈے کو میں لسان القرآن شروع کر رہی ہوں, تو جس کو کرنی ہے بک شروع, میں پہلے لیسن سے شروع کروں گی, اور یہ ہماری ایک اور کلاس ہے, اور ان کو میں ریوارڈ کے طور پہ, انعام کے طور پہ یہ میں لسان القرآن پڑھانے جا رہی ہوں, کیونکہ وہ اتنی اچھی کلاس ہے, اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, تو میں چاہ رہی تھی کہ ان کو میں ساتھ ایک اور کلاس شروع کر دیتی ہوں ان کے لسان القرآن تو عربی. بدھ کی کلاس ہماری ایک بہن بھی آپ کے گروپ میں شامل ہوئی ہیں, اور وہ بھی بہت مطلب سیٹسفائیڈ تھی. بدھ کی کلاس انہوں نے جوائن کی ہے آپ کے ہاں ساتھ. جی ہاں, تو ابھی وہ اس میں بھی ہے نا, منڈے والی کلاس میں بھی. تو جی جی. ٹائم تو سیم ہے, 6 بجے صبح میرے اور آپ کے وہی جو 12 بجتے ہیں نا, ٹائم تو جی جی. سیم ہوگا کلاس کا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو آ کے کر لیں, نہیں تو ریکارڈنگ اس کی انشاءاللہ میں ڈال دوں گی یوٹیوب پہ, تو وہ آپ وہاں سے پھر سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائمنگز کیا ہوں گی استاد, وہ مطلب 12 یعنی سے کس لے کس کر 12 آپ کے 12 بجتے نا, 6 بجتے ہیں میرے صبح. ڈال دیں استادہ ہمیں بھی, لیکن اگر ہم نہ بھی ہوں تو پھر ریکارڈنگ اس کی سن لیا کریں گے. ہم اگر ڈال دیں. آپ دیکھیں بول نہیں سکتے, مائک پہ نہیں آ سکتے, ظاہر اتنے لوگوں کو تو میں مائک پہ لے بھی نہیں سکتی نا, کلاس کا ٹائم ایک ہوتا ہے, اس کے اندر جتنے لوگوں کو میں لے لوں, کوشش جی کروں گی, لیکن پھر آپ سن بھی تو سکتے ہیں نا, جی جی. چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں, جی. یا پھر بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے, سارے آپشن آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. چلیے بند کرتے ہیں کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जुम्मा पढ़िए, दुआ में याद रखिएगा।